السلام علیکم۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 8ویں قسط ہے۔ ریسا ہال سے جاتے وقت اس کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی تھیں، پر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اسے جانا تھا، حرکت میں برکت ہے اور اسے آگے بڑھنا تھا۔ اب وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ کائنات نے اس سے معافی مانگی تھی، ایمان کو اس سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس نے جو گزر گیا وہ بیت گیا، جو ہونا تھا وہی ہوا، والی عادت اپنا لی تھی۔ یقیناً سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔ کائنات بھی جلد واپس پاکستان جانے والی تھی۔ اس نے کافی حد تک خود پہ قابو پا لیا تھا، یا شاید وہ ایمان کے سامنے مضبوط بنی رہتی تھی۔ ریسا ہال سے جاتے وقت ایمان کو ہزاروں بار عبدل کا خیال آیا تھا، اور ہر بار اس کا دل الگ طریقے سے دکھتا تھا۔ جب بھی اس کا خیال آتا وہ یہی سوچتی تھی کہ اب تک تو اس کی شادی ہو چکی ہوگی، شاید وہ اپنی وائف کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے گیا ہو، وہ اپنی دنیا میں مصروف ہو چکا تھا۔ اسے ایک بار بھی ایمانے کا خیال نہیں آیا تھا، اور پھر وہ اس کا خیال جھٹکتی تھی۔ اس نے ہمیشہ رشتوں کو کھویا تھا، اسے تکلیف ہوتی تھی اور اس پر قابو بھی پا لیتی تھی، پر عبدل نے اسے ہنسنا سکھایا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ہنسانے آ جاتا تھا، پر اس بار وہ اکیلی تھی، وہ نہیں آیا۔ وہ کبھی کبھی بے اختیاری اس کا انتظار کرتی، پر پھر یہ سوچ اسے عبدل کو فون کرنے سے روک لیتی کہ وہ کسی اور کا تھا، کسی کی محبت، کسی کا شوہر۔ اس نے کبھی جان سے بھی عبدل کا نہیں پوچھا تھا۔ وہ ریسا ہال چھوڑ آئی تھی۔ 1 سال یہاں گزارنے کے بعد اب اس کی زندگی میں نیا باب آنے والا تھا، جس سے وہ بے خبر تھی۔ ماسیل نامی باب، جو اپنے ساتھ اور بہت کچھ لانے والا تھا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ رائڈ کروا کر اپنا سارا سامان لے آئی تھی۔ آج اتوار تھا، روز اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے خوش دلی سے ایمان کا استقبال کیا۔ اس نے ایمان کے کمرے کو صاف کر دیا تھا۔ اب ایمان کو اپنا پورا کمرہ مل گیا تھا، جسے وہ اپنے مطابق سیٹ کر سکتی تھی۔ جہاں وہ دکھی تھی وہیں پر جوش بھی تھی۔ اس کے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ جس کلینک میں اس کی جاب ہوئی تھی وہ یہیں تھا، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی رات کو وہ آرام سے واپس آ سکتی تھی، پر دن میں اسے یونیورسٹی سے 1 بجے نکلنا پڑتا، تب وہ 3 بجے تک یہاں پہنچ پاتی۔ اس سیمسٹر میں اس کے بس 2-3 لیکچرز تھے، کسی دن 1 تھا، کسی دن 2 تو کسی دن 3۔ وہ پرسکون تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ روز باتونی لڑکی تھی، وہ اب اسے ساتھ والی آنٹی جینا کے بارے میں بتا رہی تھی، اور بائیں جانب رہنے والی لڑکیوں کے بارے میں۔ ایمان جان گئی تھی کہ روز ایک جلد گھلنے ملنے والی لڑکی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہارا نام تھوڑا سا مشکل ہے نا، میں سوچ رہی ہوں تمہارا نک نیم رکھ دوں، جیسے میرا ہے روز، ویسے ہی تمہارا بھی۔ اس نے کھانے کی پلیٹ میز پر رکھتے ایمان سے پوچھا۔ ایمی ٹھیک رہے گا؟ اس نے غور سے ایمان کو دیکھا۔ نہ ایمی نہیں، یہ تم پر سوٹ کرتا ہے۔ ایما، ہاں یہ اچھا رہے گا۔ وہ خود ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ ایمان، ایمانے اور اب ایما۔ وہ جہاں جا رہی تھی اسے ایک نئی پہچان، نیا نام دیا جا رہا تھا، اور وہ خاموشی سے سب کچھ قبول کر رہی تھی۔ اور پھر وقت کو جیسے پر لگ گئے۔ وہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ یونیورسٹی وہ صرف لیکچر لینے جاتی تھی، وہاں سے 1 بجے نکل آتی سیدھا کلینک پر۔ مسز اسٹیفن بہت خوش قسم کی عورت تھیں۔ اسے انسانوں سے کم جبکہ جانوروں سے زیادہ محبت تھی۔ وہ اکثر بلا وجہ ایمان پر بھڑک اٹھتی، بلا وجہ ہی غصہ کرنے، چلانے لگتی، پر ایمان خاموشی سے سب سن لیتی۔ وہ جاب سے واپس آ کر پڑھنے میں لگ جاتی۔ روز اس سے جلد گھل مل گئی تھی۔ وہ واقعی اچھی لڑکی تھی۔ اس دوران ایمان اپنا خیال نہ رکھ پا رہی تھی۔ وہ اکثر پورا دن بھوکے گزار دیتی۔ کبھی کبھی کلینک میں زخمی جانوروں کو دیکھ کر اس کی حالت بری ہو جاتی۔ کبھی کبھی مسز اسٹیفن جیسے ہی سائیکو لوگ اپنے پیٹ لے کر آتے تھے اور پھر اودھم مچا دیتے تھے۔ روز کچھ نہ کچھ تماشا ہوتا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ ایمان نے اپنی تنخواہ کے پیسوں کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا۔ نہ صرف استعمال کیا بلکہ گھر بھی کچھ پیسے بھیجے۔ اپنی پہلی کمائی وہ صرف خود پہ خرچ کیسے کر لیتی؟ سلمہ بیگم نے اسے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم اپنا وقت اچھے سے نکالو، کھانے پینے پر توجہ دو۔ اور پھر آہستہ آہستہ ایمان میں اعتماد آنے لگا۔ اپنی محنت کی حلال کمائی انسان میں اعتماد لے آتی ہے۔ وہ کلینک پر الگ طرح کے لوگوں سے ملتی تھی۔ اس کا ایکسپوجر بڑھا تو وہ مزید سمجھدار ہونے لگی۔ وہ 2 بار روز کے ساتھ قرطبہ اور غرناطہ کے ٹور پر بھی گئی تھی، لیکن پھر وہ اپنے پریکٹیکل کی وجہ سے 1-2 بار جاب سے لیٹ ہو گئی۔ اسے مسز اسٹیفن نے وارننگ دی تھی کہ آئندہ لیٹ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پر پھر جیسے ہی فائنل ایگزامز آئے، روز کو ماسیل نامی کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینے کا بھوت چڑھ گیا، اور اس کا ایڈمیشن لینے مجبوراً ایمان کو جانا پڑا، کیونکہ روز کے ہونے والا سسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور یہ وہ دن تھا جب وہ ماسیل سے ملی، جہاں سے اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ تیسری بار لیٹ ہونے پر مسز اسٹیفن نے اسے جاب سے نکال دیا۔ اسے پچھلی ماہ کی سیلری بھی نہیں ملی تھی۔ سیمسٹر فیس بھرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ تنگ پڑ گیا تھا، اور پھر روز کے اصرار کرنے پر اس نے ماسیل انسٹیٹیوٹ جوائن کر لیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ادم عرف ماسیل اسے اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ نقطۂ آغاز۔
آج اس کا پہلا دن تھا۔ آج سے وہ اپنے مقصد کا آغاز کرنے والا تھا، النور اکیڈمی، جو اس کا بچپن کا خواب تھی۔ آج اس کا وہاں پہلا لیکچر تھا۔ وہ اس وقت گرے پینٹ پر بھوری ہائی نیک پہنے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا بھورا اونی کوٹ پیچھے بیڈ پہ رکھا تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا چشمہ اٹھایا اور اپنی گرے چمکتی آنکھوں پر لگا لیا۔ دراز قد آئینے میں اس کا سراپا صاف نظر آ رہا تھا۔ ذہانت سے چمکتی آنکھیں، خوبصورت نین نکوش اور کشادہ پیشانی۔ وہ تھوڑا سا کنفیوز تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی دروازے پر اس کی ماں کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ اندر آئی اور پھر بیڈ سے اوور کوٹ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ آگے بڑھا اور اپنا داہنا بازو آگے کیا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ جب وہ کوٹ پہن چکا تھا تو اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اپنی ماں کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے آج تک کوئی عورت اپنی ماں سے زیادہ حسین نہیں لگی تھی، یہاں تک کہ مس ایلف بھی نہیں۔ اس نے یہ گرے چمکتی آنکھیں اپنی ماں سے ہی چرائی تھیں۔ اس کا دماغ جس نہج پہ سوچتا تھا وہ نہج بھی اسے اپنی ماں سے ملی تھی۔ ماشاء اللہ، وہ اسے دیکھ کر بھی اختیار بولی۔ مجھے کوئی نصیحت کریں؟ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھام دے کہا تو وہ مسکرا دی۔ کتنے بھی بڑے بن جاؤ، یہ مت بھولنا کہ تم ابن آدم ہو۔ کبھی کسی انسان کو خود سے کمتر مت سمجھنا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اپنی ماں کو سننے لگا، یوں جیسے اس سے ضروری کام کوئی ہو ہی نہ۔ ضرور۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ نرمی سے دبا کر جیسے وعدہ کیا کہ وہ کبھی اپنے مقام سے نہیں گرے گا۔ النور اکیڈمی کا سیمینار ہال لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے سیشن جاری تھا اور اب اس کی باری آئی تھی۔ وہ سب سے کم عمر اسپیکر تھا جس سے لوگ اب تک نہیں جانتے تھے۔ وہ سب سے الگ ڈریسنگ میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا۔ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اس نے پہلی بار ہال پہ نظر دوڑائی تو دور دور تک بیٹھے لوگوں کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یونیورسٹی میں ایسے ہی لوگ اسے سنتے تھے۔ ہال میں بیٹھے سامعین کو شک سا تھا، بھلا وہ نوجوان لڑکا کیا کر پائے گا۔ آئی ایم دا گریٹسٹ۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ الفاظ بولے حال میں جاری سرگوشیاں تھم سی گئیں۔ آپ لوگ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں یہاں ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ اس میں ولا کا اعتماد تھا۔ اسٹیج کے قریب جو پہلی رو تھی اس میں صوفے رکھے تھے اور ان صوفوں پر بڑے بڑے اسکالرز، مفتی اور اسپیکرز بیٹھے تھے۔ سب کی نظریں اس نوجوان لڑکے پر جمی تھیں جس نے آتی ایسی بات کر دی تھی جس پر سب نے نعوذ باللہ کہا تھا۔ وہ کیسا دعویٰ کر رہا تھا؟ ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر چاروں جانب دیکھا۔ مطلب کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، چلے میں انتظار کرتا ہوں۔ ٹیک یور ٹائم۔ وہ چلتا ہوا ڈائس کے قریب آیا اور اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب اپنے پزل باکس سے کھیلنے لگا تھا۔ وہ بہت پرسکون تھا، بلا کا پر اعتماد، چیلنجنگ انداز۔ اور تبھی ایک نوجوان لڑکا اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے مائک دیا گیا۔ میرا ایک سوال ہے۔ لڑکے نے مائک تھامتے اسٹیج پر ڈائی سے ٹیک لگائے کھڑے اس نوجوان سے کہا جس کی نظریں اپنے پزل باکس پر جمی تھیں۔ آواز سن کر اس کی ہاتھوں کی حرکت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کیری آن، آئی ایم لسننگ۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میں اگنوسٹک ہوں، مجھے خدا پر یقین ہے بھی اور نہیں بھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا خدا پر یقین لانا ضروری ہے یا میرا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ اور یہ کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن تک اسلام پہنچا ہی نہیں؟ کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ اس کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ سیدھا ہوا اور قدم قدم چلتا اسٹیج کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ اسلام کا پیغام کسی تک نہ پہنچ پائے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اسلام کو نہ جانتا ہو۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جس اسلام کو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں وہ اسلام کا غلط رخ ہے۔ ٹھیک، اسلام کو چاہے کوئی جانتا ہو یا نہ ہو، ہاں، پر یہ سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گرد دین ہے۔ اسلام لوگوں کو مارتا ہے، اسلام دہشت پھیلاتا ہے، رائٹ؟ وہ ہولے سے مسکرا دیا اور اس کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ جب یہ ممکن ہے تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ دین اسلام کی روشنی لوگوں تک نہ پہنچ پائے؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ اب میں آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں۔ جب ایک انسان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خدا ہے، خدا ایک ہے، تو آپ آٹومیٹک اسلام کے ایک حصے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کلمے کے دوسرے حصے پر ایمان لا کر پوری طرح دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے کہا آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا آپ خدا پر یقین رکھتے ہوئے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا ہے، خدا دیکھ رہا ہے؟ سوال کرنے والا لڑکا سوچ میں پڑ گیا۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ وہ خدا جس نے یہ کائنات بنائی، پہاڑوں کا رب، سمندروں کا رب، طوفانوں کا رب، تو کیا آپ کی یہ ہمت ہو پائے گی کہ آپ اس خدا کی بنائی گئی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچا سکیں، کسی کو مار سکیں؟ جب آپ اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہوں گے کہ خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آپ یہ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی ہمت ہی نہیں ہوگی خدا کے خلاف جانے کی۔ دین اسلام بھی یہی ہے۔
ایک مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خدا کی بنائی گئی حدود سے باہر نکلے۔ کچھ رولز ہیں جینے کے، زندگی گزارنے کے، بس جو اصولوں پر چلتا ہے وہ مسلمان ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سب لوگ خاموشی اور پوری توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ 1950 میں 2 قبیلوں پر ایک سروے کیا گیا، کپاکو قبیلہ اور آسٹرین قبیلہ۔ یہ 2 قبیلے ایسے تھے جو 1950 تک باہری دنیا سے کٹے رہے تھے۔ ان قبیلوں تک کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں پہنچ پائی تھی۔ جب سروے کرنے والے لوگ ان 2 قبیلوں تک پہنچے اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوا تو ہال میں بیٹھی عوام بے چین نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا خدا ایک ہے، وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا خدا سب سے بڑا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ہال کو سانپ سونگھ گیا۔ بھلا ایسا بھی ممکن ہے؟ ہاں یہ ممکن ہے۔ اس نے ہال میں چھائی خاموشی توڑی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا، ان قریب ہم اپنی نشانیاں انہی کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ سورہ فصلت 53۔ اور جب خدا نے وعدہ لیا ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کی زندگی میں ایک بار اپنی نشانی ضرور دکھائے گا تو وہ ضرور دکھاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ 2 قبیلے جنہیں پتہ نہیں تھا کہ باہری دنیا میں کیا چل رہا تھا، وہ خدا کو پہچان گئے تھے، اس لیے وہ ایک خدا کو مانتے تھے۔ اور جب خدا پتھروں میں رہنے والے حشرات تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، جو جنگلیوں کو اپنے آگے جھکا سکتا ہے، تو پھر اس کا کہنا کہ آئی ایم دا گریٹسٹ بالکل سچ ہے۔ یس، اللہ از دا گریٹسٹ۔ ہاں بس یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، جس سے وہ یہ ظاہر کرتا ہے آئی ایم دا گریٹسٹ۔ اس نے ہولے سے سر جھکایا۔ یہ جھکنا کسی اور کی خاطر نہیں تھا، یہ صرف خدا کے سامنے جھکنا تھا۔ پورا ہال جیسے جاگ اٹھا، جوش کی لہر چاروں جانب پھیل گئی۔ ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہال میں بیٹھے لوگوں کو جوش جذبہ تھما تو اس نے سر اٹھا کر لوگوں کو دیکھا۔ میں ہاد ہوں اور میں یہاں اپنے نام کا مقصد پورا کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آج ہی 3 نومولود بچوں کو لیں، 3 الگ خطے اور 3 الگ مذاہب میں پیدا ہونے والے بچوں کو، اور پھر انہیں باہری دنیا سے الگ رکھیں، ان تک کسی مذہب اور کسی ٹیکنالوجی کو نہ پہنچنے دیں، اور 15 سال بعد ان سے پوچھیں کہ ان کا زندگی کے بارے میں کیا ماننا ہے، کیا وہ خدا کو جانتے ہیں، اور پھر جو ان کا جواب ہوگا وہ اس سے الگ نہیں ہوگا کہ خدا ایک ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا، اسکرین پر کوئی ریکارڈڈ ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو میں ایک لڑکا ہاتھ میں گٹار تھامے اپنی لے میں فالن اینجل گا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، آخر اس نے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ وہ شاطر کھلاڑی تھا، جانتا تھا کیسے اپنے شکار کو سامنے لانا ہے۔ اس نے میوزک شو کا دانہ پھینکا تھا اور اس نے اس کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اس نے بہت سارے ملکوں میں یہ میوزک شو کروایا تھا اور پھر بالآخر ویلنسیا میں ہونے والے شو نے اسے اس کے مطلوبہ شخص سے ملوا دیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے فوراً فون اٹھایا گیا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ان کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر پھسل رہی تھیں۔ اس نے دوسری جانب کال پر موجود آدمی کو مطلوبہ شخص کی تصویر بھیجی۔ یہ ایک نئے بینڈ کا ممبر ہے، اس شو میں گانے کے بعد اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب تصویر دیکھ لی گئی تھی، اس لیے فون سے آواز ابھری۔ ڈیمانڈ بھلا کیسے نہ بڑھتی؟ وہ زہریلا بڑبڑایا۔ مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، چھوٹی بڑی ساری۔ اس نے جیسے حکم دیتے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی۔ وہ انسان جس کو ڈھونڈ لانے کا اس نے وعدہ کر رکھا تھا، آج وہ اس سے بس تھوڑی ہی دوری پر تھا۔ اب اس کا دماغ زیادہ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ کوئی پلان بنا رہا تھا، ایسے پلان جس میں وہ کامیاب ہو جاتا تھا، جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ ایمان نے اپنے تھیسس سبمٹ کروا دیا تھا۔ اس کا ماسٹرز کا پروگرام 2 سال کا تھا۔ تھیسس کے بعد اس کا وائبہ رہتا تھا۔ ابھی رزلٹ آنے میں کافی وقت تھا۔ اس سے اپنے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن دینی تھی۔ وہ اس کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ کوئی اچھی جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ان دنوں کچھ بے چین تھی، اس کا دل بہت ہی اداس تھا۔ وہ گھر جانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے پوری کوشش کی۔ اس نے رات کو سونے سے پہلے تقریباً 2 گھنٹے سلمہ بیگم سے فون پر بات کی۔ سلمہ بیگم بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھیں۔ ایمان نے انہیں سونے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اس نے پاکستان جانا تھا، اس کی ٹکٹ 3 دن بعد کی تھی۔ اس نے گھر نہیں بتایا، وہ انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اس نے فون دیکھا تو ماسیل کے بہت سارے میسیجز آئے تھے۔ 3 دن ہو گئے تھے، اس نے نہ کوئی جواب دیا تھا، نہ کوئی بات کی تھی۔ تنگ آ کر اسے فون کرنا پڑا۔ وہ بے دلی سے بستر میں لیٹی تھی، کچھ سوچتے بھی اس نے فون اٹھا لیا۔ آر یو اوکے؟ ماسیل کی بے چین سی آواز ابھری۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ تم میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ وہ پریشان تھا۔
یہ کہاں لکھا ہے کہ مجھے آپ کے میسیجز کا جواب لازمی دینا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ ماسیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کئی لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ ایمان نے بھی بولنا ضروری نہیں سمجھا۔ ایمان، اس نے جیسے اپنی ساری شدتیں اس نام پر لوٹا دی ہوں۔ سن رہی ہوں۔ اس سے نیند آ گئی تھی، آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ وہ اٹھی اور اس نے لائٹ بند کر دی۔ وہ روشنی میں نہیں سو پاتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنے کھلے لفظوں میں اظہار، اینڈ آئی مین اٹ۔ وہ تو دھک سی رہ گئی، دل بے اختیاری دھڑکا تھا۔ ماسیل دبت ساز کیسے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے بے اختیاری خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ میں کیا کروں آپ کی محبت کا؟ بالآخر اس نے خود پہ قابو پاتے الٹا سوال کیا۔ رکھ لو نا، بدلے میں تم سے محبت نہیں مانگ رہا۔ وہ جیسے ٹھان کر آیا تھا کہ آج تو اپنی محبت کا یقین دلا کر ہی رہے گا۔ بتایا تو تھا نہیں رکھ سکتی۔ وہ اب چڑ سی گئی تھی، بھلا کیسے وہ اس کے سامنے ہار مان سکتی تھی؟ آخر کیوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ آپ میرے ٹائپ کے نہیں ہیں۔ اس نے بند آنکھوں سے جان چھڑانا چاہی اور ماسیل کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ مجھے سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے پڑتا اور مجھے اب سونا ہے، شدید قسم کی نیند آئی ہے۔ اس نے بنا جواب سنے فون بند کر دیا اور پھر فون سائلنٹ کرنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کیں اور پھر ذہنی طور پر تھکے ہونے کے باعث کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا سلمیٰ بیگم کی بہت ساری کالیں تھیں۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئی۔ اسے پچھلے 3 گھنٹوں میں کوئی 15 بار فون کیا گیا تھا۔ امیزہ نے میسیجز بھی کیے تھے۔ یا اللہ خیر، اس نے بھی اختیاری فون ملایا پر نمبر بند جا رہا تھا۔ اسے کام کے سلسلے میں یونیورسٹی جانا تھا۔ اس نے وقفے سے کوئی 10 بار گھر کا نمبر ملایا پر وہ مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے میسیجز بھی کیے پر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ خیر کی دعائیں کر رہی تھی۔ روز رات کو لیٹ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ ایمان نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بے چینی میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ اس نے کزن کا نمبر ملایا پر اس نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ وہ خود کو سمجھا بھی رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہوگا، پر اس کی چھٹی حس اسے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اسی پریشانی میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ مسلسل فون کر رہی تھی پر فون بند جا رہا تھا۔ جیسے وہ تیار ہونے کے بعد اسٹیشن تک پہنچی، سلمیٰ بیگم کی کال آنا شروع ہو گئی۔ ہیلو، السلام علیکم امی۔ اس نے اسی پل فون اٹھایا۔ آواز میں بے چینی واضح تھی پر دوسری جانب حمیزہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میزو، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کا دل رونے کی آواز پر کانپ اٹھا۔ آپی، آپی، وہ امی۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ ایمان کو لگا جیسے زمین پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ کیا ہوا امی کو؟ امی ٹھیک ہے نا؟ اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ نہیں، امی ٹھیک نہیں ہے، امی ہسپتال میں ہے، جلدی آ جاؤ آپ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایمان کو لگا اس کی سماعت نے غلط سنا ہو۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم لرزنے لگا تھا۔ کسی عورت نے حمیزہ سے فون لے لیا تھا۔ وہ اسے سلمیٰ بیگم کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ یہ ان کی ہمسائی تھی جو بیوہ تھی، وہی انہیں ہسپتال لائی تھی، جبکہ ایمان کے وجود سے جیسے دھواں اٹھنے لگا تھا۔ فون بند ہوتے ہی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تو یہ وجہ تھی، اس کا دل اتنا پریشان تھا۔ اس سے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کی ماں ہسپتال میں تھی اور گھر والے کہاں تھے؟ اس کی ماں ہسپتال میں کیوں تھی؟ ایمان کو لگا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے شدت سے چاہا تھا کہ جادو کی کوئی چھڑی ہوتی جسے گھما کر وہ اپنی ماں کے سامنے پہنچ جاتی۔ وہ تو اپنی ماں کی ساری تکلیفیں، سارے دکھ، سارے مصائب خود لینے کی دعائیں کرتی تھی۔ پھر اللہ نے اس کی ماں کو دکھ کیوں دیا؟ آخر کیوں؟ سلمیٰ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ دل کے والو بند ہونے کے باعث ڈاکٹروں نے فوری آپریشن کا کہا تھا، جبکہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا ایمان کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ پاکستان سے باہر تھی۔ وہ حیران تھی مدد کے لیے کیا کوئی بھی اس کی ماں کے پاس نہیں تھا۔ وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ وہ بس زندہ تھی، جان تو ساری نکل چکی تھی۔ ادھر حمیزہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ وہ کس سے رقم مانگتی؟ اس نے روز سے پوچھا پر اس کے پاس بھی اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ اس نے حال میں ہی ایک فلیٹ لیا تھا اور رقم ادا کر دی تھی۔ موت کیسی ہوتی ہے یہ اسے اب احساس ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی آخر اب کس سے پتہ کرے؟ تب اس کے ذہن میں ماسیل کا خیال آیا۔ وہ اس کا نمبر ملانے ہی لگی تھی جب حمیزہ کا فون آ گیا۔ آپی، اس نے پکارا تھا۔ جی؟ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ وہ امی کو لے گئے ہیں، کہہ رہے ہیں پیسے مل گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دعا کریں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے عجیب ہی خبر سنائی۔ ایمان کو حیرانی ہوئی۔ کس نے پیسے دیے؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ پتہ نہیں آپی، وہ کہہ رہے تھے آپ کو بتا دیں گے، آپ جلدی آ جائیں، میں بہت اکیلی ہوں۔ وہ آخر میں پھر روتی تھی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے،
میزو میں کل آ رہی ہوں، تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم دعا کرو اور مجھے خبر کرتی رہنا۔ کسی نے اس پر یہ احسان کر کے اسے خرید لیا تھا، وہ ساری عمر اس احسان کرنے والے کی نوکرانی بن کر بھی رہ سکتی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جائے نماز بچھا لیا۔ یہ احساس کہ اس کی ماں کس تکلیف میں ہے اسے کچوکے لگا رہا تھا، درد اس کی نسوں میں پھیل گیا تھا، اور اب وہ خشک ہونٹوں سے اللہ سے بے پناہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا وہ اپنی زندگی، اپنی عمر سب اپنی ماں کو لگا دیتی۔ اور پھر رات کے 2 بجے حمیزہ نے اسے یہ خبر دی تھی کہ سلمہ بیگم کا آپریشن کامیاب رہا تھا۔ وہ ابھی بے ہوش تھیں لیکن خطرے سے باہر تھیں۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یوں جیسے ساری اذیت ختم ہو گئی ہو۔ اس کا بھی اختیار سجدے میں گرنا اور رونا۔ روز نے یہ دیکھ کر جان لیا تھا کہ ایمان اپنی ماں کے لیے پاگل تھی۔ اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر جلدی سے پیکنگ کرنے لگی۔ اسے شام میں پاکستان جانا تھا۔ روز کو لگا جیسے وہ حواسوں میں نہ ہو۔ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، ہونٹ خشکی کی نظر تھے۔ اس سے اپنا کوئی ہوش نہیں تھا، اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اڑ کر چلی جاتی۔ ایما، یہ لو پانی پیو۔ وہ پانی کا گلاس لے کر آئی۔ ایمان اس سے لپٹ گئی، وہ روئے جا رہی تھی۔ تکلیف اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے ایما، پریشان مت ہو۔ وہ اس کا سر سہلانے لگی، تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ کوئی انجان نمبر تھا، اس نے غور کیے بنا فون اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ مس ایما مبارک ہو، آپ کی مدر اب ٹھیک ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ روز پانی کا گلاس رکھ کر اس کے لیے کچھ کھانے کو لینے گئی تھی، جبکہ ایمان اس اجنبی آواز پر حیران ہوئی۔ اس کا ذہن پھٹ اس شخص کی جانب گیا جس نے اس کی ماں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ رونا بھول گئی تھی۔ میں ہشام جبیل ہوں۔ نام ایسا تھا کہ وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے بے اختیار فون کو دیکھا، اسے یقین نہ آیا۔ شاید آپ مجھے نہیں جانتی، پر میں آپ کو فون کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ جانتی تھی ہشام جبیل کون تھا۔ وہ ڈاکٹر روحان جبیل کا بھائی تھا۔ وہ کیسے نہیں جانتی تھی؟ ادم عرف ماسیل کو جانتی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا تھا۔ جی جانتی ہوں، اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے جواب دیا۔ دل کی دھڑکن بہت سست ہو گئی تھی، وہ بے اختیاری بیٹھ گئی تھی، ٹانگیں جیسے لرزنے لگی تھیں۔ پر آپ شاید ادم جبیل کو نہیں جانتی، اس نے گویا دھماکہ کیا۔ ایمان کی آنکھیں حیرت سے باہر ابلنے کو تھیں۔ ادم جبیل؟ اسے یقین نہ آیا۔ بالکل، ہشام جبیل کا بیٹا ادم جبیل، جس کی دنیا آپ پر رک سی گئی ہے۔ ایک دن میں ہی ایمان کی دنیا پوری طرح الٹ چکی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، کہاں ماسیل اور کہاں سید جبیل خاندان۔ اگر یہ سچ تھا تو خوفناک سچ تھا جو اس پر آشکار ہوا تھا۔ افضل خواہش؟ بالکل، ہشام جبیل کا بیٹا ادم جبیل، جس کی دنیا آپ پر رک گئی ہے۔ ایک دن میں ہی ایمان کی دنیا پوری طرح الٹ چکی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، کہاں ماسیل اور کہاں سید جبیل خاندان۔ اگر یہ سچ تھا تو خوفناک سچ تھا جو اس پر آشکار ہوا تھا۔ وہ کتنی پل بت بنے بیٹھی رہی، اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے، کوئی ڈراؤنا خواب۔ ہشام جبیل؟ اس کی سماعت سے یہ نام ٹکرانے لگا۔ تم تو میرا نام تک نہیں جانتی۔ ماسیل کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ وہ واقعی نہیں جان پائی تھی کہ وہ صرف ادم نہیں، ادم جبیل تھا۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کیا اس کی ذات اتنی اہم تھی کہ جبیل خاندان کا کوئی شخص اسے خود فون کرتا؟ وہ حیرت کے گہرے سمندر میں تھی۔ بات کافی لمبی چوڑی ہے، اور اس وقت جب آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں، میں یہ اہم بات ابھی نہیں کر سکتا۔ حال بتا پاکستان پہنچ جائیں، اپنی ماں سے مل لیں، پھر ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ وہ نرمی سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ ایمان جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ایئرپورٹ سے وہ سیدھا ہسپتال آئی تھی۔ سلمہ بیگم کو مشینوں میں جکڑے دیکھ کر ایمان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ حمیزہ اس سے لپٹ کر ایسے روئی جیسے پتہ نہیں کب سے وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ سلمہ بیگم کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ چٹکی بجا کر سلمہ بیگم کو ٹھیک کر دیتی۔ اس کے آنے کے کچھ دیر بعد اس کے چچا کی فیملی آئی تھی، اور پھر آدھے گھنٹے بعد اس کے ماموں آ گئے تھے۔ ایمان نے بس سلام کیا۔ اس نے کوئی بات کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ جو میری ماں کا نہیں وہ میرا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہی یہ سوچتی تھی۔ اس سے اپنی ماں کو تکلیف دینے والے سبھی لوگوں سے نفرت ہو جاتی تھی، اور اس میں اس کا باپ بھی شامل تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا۔ گھر میں سب ایک ساتھ رہتے تھے، وہ اور اس کے چچا کی فیملی، لیکن ایسے کیسے ہوا کہ وہ لوگ اس مشکل وقت میں بھی سلمہ بیگم کے ساتھ نہیں تھے؟ سلمہ بیگم کی آدھی بیماری تو ایمان کو دیکھتے ہی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ان کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا تھا، اور حمیزہ کو بھی اس کے آنے سے حوصلہ ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے خود مل رہی تھی، خود ان سے ساری رپورٹس لے رہی تھی۔ حمیزہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی بہادر تو کبھی نہیں تھی،
جب وہ ڈاکٹر سے بات کر کے واپس آئی تو اس نے حمیزہ کو خود کی جانب تکتے پایا۔ کیا دیکھ رہی ہو میزو؟ وہ اس کا ناک کھینچتے اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سادہ خطر کی شلوار قمیص پر گرم جیکٹ پہنے اور اوپر گرم سکارف لیے وہ بہت پر اعتماد لگ رہی تھی۔ آپ بڑی ہو گئی ہیں، حمیزہ کے کہنے پر وہ بے اختیاری ہنسی۔ اچھا، کتنی بڑی ہو گئی ہوں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ حمیزہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گلابی نم آنکھوں سے مسکراتی ایمان اسے بہت پیاری لگی۔ اتنی بڑی کہ اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ میرا اور امی کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ ایمان نے بے ساختہ اسے گلے لگایا۔ وہ نہیں جانتی تھی سلمیٰ بیگم اور حمیزہ نے اس سے کیا چھپایا تھا، پر اب وہ آ گئی تھی اور وہ پہلے والی ایمان نہیں تھی، وہ اب سمجھدار ہو گئی تھی۔ اگلی صبح سلمیٰ بیگم کو ICU روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ ایمان کو دیکھ کر جی اٹھی تھیں، اس لیے ان کی حالت میں بھی کافی سدھار آیا تھا۔ ایمان کا بیگ اب تک ہسپتال میں پڑا تھا، اس نے گھر جانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ حمیزہ بھی وہیں ان کے پاس تھی۔ ایمان کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن اب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کے پاس تھی۔ وہ انہیں زندہ سلامت دیکھ رہی تھی اور اس کا ذہن بار بار ہشام جبیل کی جانب جا رہا تھا۔ اس نے آپریشن کے پیسے دیے تھے، وہ کسی فرشتے کی طرح مدد کرنے آیا تھا۔ اگر آج وہ نہ ہوتا تو… وہ مزید سوچ نہ پائی۔ اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ سارے رشتہ دار واپس چلے گئے تھے۔ اس کے ماموں نے رکنا چاہا لیکن ایمان نے سہولت سے منع کر دیا۔ انہوں نے پیسوں کا پوچھا اگر ضرورت ہو، ایمان نے پھر بھی منع کر دیا۔ اس کی مدد کے لیے اللہ نے کسی اور کو بھیجا تھا۔ اسے پورا یقین تھا اللہ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو نکالتا بھی خود ہی ہے۔ اس کا فون بیگ میں پڑا تھا، وہ کسی کو جواب نہیں دے پائی تھی۔ نہ روز کو پہنچنے کا بتایا تھا اور نہ ماسیل کے کسی میسج کا جواب دیا تھا۔ وہ اس کے بنا بتائے پاکستان آنے پر بہت برہم تھا۔ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے بنا بتائے تم مجھ سے 7 سمندر دور کیسے جا سکتی ہو؟ بہت ظالم ہو۔ اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کرتے فون واپس بیگ میں پھینک دیا۔ وہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ اوپر نیچے ہونے والے واقعات و حادثات کی وجہ سے جم چکا تھا۔ وہ سوچ نہیں پا رہی تھی، نہ سوچنا چاہتی تھی، پر سوچے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ماسیل یعنی ادم کے باپ نے فون کیوں کیا تھا، اور اسے ماسیل نے بتایا تھا وہ اپنے ڈیڈ سے بہت محبت کرتا تھا۔ تو کیا وہ ان سے بات نہیں کرتا؟ آخر ہشام جبیل کو امی ایمان تک کیوں آنا پڑا؟ ایک بار پہلے بھی ہشام جبیل آیا تھا ہانم کے پاس RJ کے سلسلے میں، اور آج پھر ہشام جبیل آیا تھا ایمان کے پاس ماسیل کے سلسلے میں۔ پہلے بھی ہشام جبیل اور ہانم دونوں کے ساتھ برا ہوا تھا، اب جانے کس کی باری تھی۔ کچھ دیر بعد سلمیٰ بیگم کو چھٹی مل گئی۔ اب وہ کلیئرنس کرواتی پھر رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ فون اسی نمبر سے آیا تھا پر اس نے غور نہیں کیا۔ جیسے ہی فون اٹھا کر کان سے لگایا وہی آواز سنائی دی۔ مس ایما، آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اچانک ہی پوچھا گیا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی، پھر سوچ میں پڑ گئی۔ آئی نو ابھی آپ کہیں گی آپ کی مدر صحتیاب ہو جائیں، وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس کے علاوہ بتائیں۔ وہ راہداری سے گزر رہی تھی، یہاں شور بہت تھا۔ وہ تیز تیز چلتی نسبتاً پرسکون جگہ پر آئی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ وہ اب کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ کھڑکی سے داخل ہوتی مدھم سی دھوپ اس پل سہانی لگ رہی تھی۔ وہ سردیوں کی دھوپ میں کھڑی ہوئی تو اسے اپنے جسم میں حرارت اترتی محسوس ہوئی۔ مس ایما، اسے پکارا گیا۔ میں چاہتی ہوں میری روح کو لینے دو نہیں، بہت سارے فرشتے آئیں۔ دوسری جانب موجود شخص کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ گہری خاموشی چھا گئی۔ صرف وہ 2 فرشتے نہ آئیں جو مجھے لے جا کر اللہ کے آگے پھینک دیں اور پھر بولیں کہ بنت آدم اب کر گناہ، اب کر کے دکھا، اب کر نافرمانی، اب کر کے دکھا، اب تجھے جھکنا پڑے گا، جھک اللہ کے سامنے۔ اس کی آواز بھرا سی گئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس کی یہ خواہش کب زور پکڑ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی فرشتے مجھ پر غضبناک ہو کر آئیں، میں چاہتی ہوں خوشی خوشی میرے استقبال کو آئیں۔ دوسری جانب سے کچھ نہیں بولا گیا۔ کتنی پاگل ہوں میں بھی، کتنی بڑی خواہش پال رکھی ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی، جیسے خود کہیں مذاق اڑا رہی ہو۔ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب سے کچھ بولے جانے کا انتظار کرنے لگی، پر دوسری جانب بنا کچھ کہے فون بند کر دیا گیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز سن کر اس نے حیرت سے فون کو دیکھا اور پھر وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ جب سلمیٰ بیگم کو لے کر گھر پہنچی تو گھر کا نقشہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ یہاں تو 2 بڑے بڑے محل نما گھر کھڑے تھے۔ وہ بہت سارے کمرے، سرخ ٹائلوں والا فرش اور ایک گیٹ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں چچاؤں نے اپنے اپنے پورشن الگ کر کے نئی عمارتیں بنا لی تھیں، جبکہ ایک چھوٹا سا دروازہ لگا تھا جس کی جانب حمیزہ اس کا بیگ لے کر بڑھی تھی۔ اس نے سلمیٰ بیگم کو تھام رکھا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر زور کا جھٹکا لگا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ایمان خالی دماغ لیے اندر آئی۔ حصے کے نام پر انہیں 3 مرلے کا پورشن دیا گیا تھا۔ وہ حیرانی سے سب دیکھ رہی تھی۔
ایک کمرہ، ایک چھوٹا سٹور روم، ایک کچن، چھوٹا سا برآمدہ اور چھوٹا سا صحن، بس یہی ملا تھا انہیں۔ پرانا سرخ ٹائلوں والا فرش، اس کی آنکھوں میں بے ساختہ پانی آ گیا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اب کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا کہ اس کی ماں اس حال میں کیسے پہنچی تھی۔ وہ انہیں اندر کمرے میں لے آئی۔ ایمان نے راستے میں کھانے پینے کے سامان کی خریداری کر لی تھی۔ حمیزہ سارا سامان لے کر کچن میں چلی گئی تھی۔ ایمان کی آنکھوں میں ابھرنے والے آنسوؤں کو سلمہ بیگم نے دیکھ لیا تھا۔ بہت اکیلا کر دیا مجھے ان لوگوں نے۔ سلمہ بیگم رو دینے کو تھیں، ایمان نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ پلیز مت روئیے گا، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ انہیں حوصلہ دینے لگی تھی، جبکہ اس کے اپنے ذہن میں عجیب جنگ جاری تھی۔ بچپن کی یادیں، بارش میں گول صحن میں کہے لگاتے گھر کے سارے بچے، وہ ہنسی کی آوازیں، وہ بچوں کی لڑائی جھگڑے، یہ سب بس دادا دادی کے زندہ رہنے تک تھا۔ پتہ نہیں انسان اتنی تیزی سے آگے کیوں بڑھنا چاہتا ہے، کیوں وہ ٹھہر کر ان پلوں کو جی نہیں سکتا، پتہ نہیں انسان اتنی جلدی میں کیوں ہے۔ اس نے کوئی بات نہ چھیڑی۔ وہ کچن میں آئی تو حمیزہ چائے بنا رہی تھی۔ ایمان کو وہ حمیزہ نظر نہیں آئی جو ہر وقت فون پر گیم کھیلنے میں مصروف نظر آتی تھی۔ وہ قد میں اس کے برابر آ گئی تھی، صرف 1 انچ چھوٹی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر پہلے جیسی رونق نہیں تھی، وہ پہلے جیسی چمک اور شرارت کہیں گم ہو گئی تھی۔ چینی کم، اس نے ہدایات دی۔ ہاں پتہ ہے، چینی کم اور پتی تھوڑی زیادہ، میں جانتی ہوں آپ کو کیسی چائے پسند ہے، وہ بولی تو ایمان مسکرا دی۔ وہ اسے کچن میں چھوڑ کر اس چھوٹے کمرے کی جانب بڑھی جو کبھی سٹور روم ہوا کرتا تھا اور اب ان کے حصے میں آیا تھا۔ وہ جیسی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور کمرے کی بتی جلائی تو ایک پل کو وہ ڈر سی گئی، ٹھٹک کر رکی۔ سامنے ہی دیواروں پر عجیب و غریب سی پینٹنگز تھیں۔ وہ جانتی تھی حمیزہ کو آرٹ کا شوق تھا، پر یہ کیسا ابسٹریکٹ آرٹ تھا۔ پینسل سے اسکیچز بنائے گئے تھے۔ اس نے سامنے ہی دیوار پر ایک بڑا سا اسکیچ لگا رکھا تھا۔ ایک لڑکی تھی شاید جو بیٹھی ہوئی تھی، کسی اذیت اور تکلیف کے باعث وہ جھکی ہوئی تھی، جیسے بیٹھ کر رکوع کرتے ہیں، اور پیچھے اس کی گردن سے کوئی ڈیمن نکلا ہوا تھا جو بہت لمبا تھا، کسی سانپ جیسا۔ وہ منہ کھولے آسمان کی جانب دیکھتے جیسے چیخ رہا تھا، البتہ اس کے بڑے بڑے خون خوار دانت نظر آ رہے تھے۔ وہ ٹک ٹکی باندھے اس اسکیچ کو دیکھتی رہی۔ عجیب و غریب اسکیچز تھے۔ کمرے میں ایک بیڈ رکھا تھا، یقیناً حمیزہ نے اسے اپنا کمرہ بنایا تھا، اور پھر ساری دیواروں کو اسکیچز سے بھر دیا تھا۔ یہ سب میں نے بنائے ہیں، وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میزو یہ سب کیا ہے؟ ایمان بے اختیار اس کی جانب بڑھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ پتہ نہیں، ایسے لگتا ہے میرے اندر کوئی بری چیز ہے، برائی، جیسے ڈیمن، شیطان جو باہر نکلنے کو بے چین ہے۔ وہ اپنے اسکیچ کو بیان کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایمان اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی میزو کہیں کھو گئی تھی۔ یہ سامنے کھڑی لڑکی تو وہ میزو نہیں تھی۔ ایمان نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ میں آ گئی ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پر تم آئندہ ایسی اسکیچنگ مت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے پھولے گال پر پیار کرتی ہوئے بولی تو حمیزہ مسکرا دی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں سلمہ بیگم کے پاس آ گئیں جہاں حمیزہ نے چائے بنا کر رکھی تھی۔ بہت ساری باتیں تھیں جو ایمان کو ان دونوں سے کرنی تھی۔ وہ اپنے گھر میں تھی، ایک چھوٹے سے گھر میں، اپنے پیاروں کے پاس ہونے کا عجیب سا سکون تھا۔ ایسے کون جاتا ہے؟ وہ خفا تھا، غصہ بھی۔ میں خود مختار ہوں، اپنی مرضی کی مالک، اب آپ سے پوچھ کر تھوڑی چلوں گی۔ روکھے سے جواب پر ماسیل کا شکوہ دم توڑ گیا۔ ہاں بھلا وہ اس کے ساتھ تھوڑی بندی تھی۔ ہاؤ از یور موم ناؤ؟ اس نے بات پلٹتی۔ الحمدللہ بہتر ہیں۔ اس کے لہجے میں شکر ہی شکر تھا۔ کیسے کر لیتی ہو ایمان تم یہ سب؟ وہ بے بس تھا، اکتایا ہوا، تھکا ہوا۔ کیا؟ وہ الجھی۔ کیسے رہ لیتی ہو اتنا پرسکون، اتنا مطمئن؟ کیا تمہیں اللہ سے شکایتیں نہیں ہوتی؟ کیوں تم اس پر غصہ نہیں ہوتی ہو؟ کیوں تم اس پر چیختی چلاتی نہیں ہو؟ اور اس سے کیا ہوگا؟ ایمان نے الٹا سوال کیا۔ وہ فون سننے صحن میں آئی تھی۔ اندر حمیزہ اور سلمہ بیگم کسی بات پر ہنس رہی تھیں۔ اس کی دنیا مکمل تھی، وہ بھلا کیوں شکوے کرتی؟ تاکہ خدا کو احساس ہو کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ وہ پتہ نہیں اسے کس راستے پر لانا چاہتا تھا۔ میں نہیں ہوں ناراض، تو میں کیوں غصہ کروں، کیوں چیخو چلاؤں؟ پر میں ہوں، اس نے تمہیں مجھ سے دور کیا ہے اور مجھے یہ سب برا لگ رہا ہے۔ وہ کہہ دینے کا عادی تھا، کوئی بات دل میں رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر ایمان نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ باہر ٹھنڈ تھی۔ ادم میں تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ وہ ایسی باتیں نہیں سن پاتی تھی۔ تمہارے عدم کہنے پر مجھے اپنی کائنات تھمتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ پھر ظاہر کر گیا، چھپا نہیں پایا۔ خیر تم ریسٹ کرو، گڈ نائٹ۔ وہ فون بند کر کے جا چکا تھا جبکہ ایمان واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ وہ ایک ہی بیڈ پر کمبل ڈالے سلمہ بیگم کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ اب حمیزہ کوئی پرانا قصہ سنا کر ان دونوں کو ہنسا رہی تھی، جبکہ رات باہر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سیاہی بڑھ رہی تھی۔ وہ آج پھر کھڑا تھا اکیڈمی کے اس سٹیج پر جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے جانے کتنے سال محنت کی تھی، پر وہ بازی لے گیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ سکھانے آیا تھا،
وہ بڑا بننے آیا تھا، پر اس لیے کہ وہ جگانے آیا تھا۔ غفلت کی نیند میں سوئی آج کی جنریشن کو، اپنے ساتھیوں کو وہ اٹھانے آیا تھا کہ اب بھاگنے کا دور آ گیا تھا۔ وہ سیکھنے آیا تھا ان کے ساتھ ہی جو سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں آج پھر پزل باکس تھا، پر یہ پزل باکس باقیوں جیسا نہیں تھا۔ یہ لکڑی کا بنا ہوا تھا جس پر لکڑی سے عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن بنائے گئے تھے۔ کسی خانے پر گول دائرہ تھا، کسی پر گھڑی بنی تھی، کسی پر دروازہ بنا تھا، یوں جیسے کوئی قدیم عمارت ہو اور وہ اسے کھولنے کی کوشش میں ہو۔ سیاہ پینٹ ڈریس میں ملبوس وہ شخص موٹے فریم کی اینک کو ناک پر سجائے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی یہ اینک اس کی ذہانت میں جیسے اضافہ کرتی تھی۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ پورٹل کیسا ہوتا ہے۔ سننے میں آیا اس کائنات میں بہت سارے پورٹل ہیں، کیا ہم کسی پورٹل تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی پورٹل کو پار کر سکتے ہیں؟ وہ جو لکڑی کے پزل باکس سے کھیل رہا تھا، یہ سن کر اس کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ ڈائس سے ہٹا اور چلتا ہوا اسٹیج کے درمیان میں آیا۔ سامنے اتنی عوام بیٹھی تھی کہ اسے سوال کرنے والا لڑکا نظر بھی نہ آیا۔ کائنات کے پورٹلز کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے تو آتے ہم انسان کے اندر جو پورٹلز موجود ہیں ان کی جانب۔ وہ ڈائس کی جانب گیا اور پزل باکس کو وہاں رکھ دیا۔ کیا آپ کا سامنا کبھی اپنے اندر کے ڈیمن سے ہوا ہے؟ اس نے واپس درمیان میں آتے سوال پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مارکر تھا۔ ایسے ڈیمنز جو آپ پر حاوی ہو جائیں تو آپ خود کو بھول جائیں کہ آپ کون ہیں، کیسے ہیں، آپ کا اصل کیا ہے۔ وہ اپنے پیچھے وائٹ بورڈ پر کچھ بنانا چاہتا تھا، پر پھر رک گیا، کیونکہ وائٹ بورڈ پر اگر وہ ہاتھ سے کچھ بناتا تو پیچھے بیٹھی عوام کو کچھ نظر نہ آتا، اس لیے اس نے پروجیکٹر چلانے کا سوچا۔ اب اس کے پیچھے اسکرین پر ایک اسکیچ تھا، ایک بہت بڑا اسکیچ۔ کسی میزو نامی لڑکی کے سگنیچر تھے۔ ایک لڑکی زمین پر جھکی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے کوئی ڈیمن پوری طاقت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ اسکیچ حال ہی میں نیٹ سے اٹھایا گیا تھا۔ جب میں یہ اسکیچ دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ جس نے بھی یہ اسکیچ بنایا ہے اس نے آج کے انسان کے نقشہ کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اس کے لبوں کے پاس چھوٹا مائک تھا، اس لیے اس کی آواز پیچھے بیٹھی عوام تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ انسان اور شیطان نہیں، بلکہ انسان اور اس کا نفس تھا۔ درمیان میں ایک پورٹل ہے، یعنی ایک راستہ جسے ہم اگر پار کر لیں تو سمجھ لیں ہم کسی دوسرے روپ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی عوام کو دیکھا۔ آخر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے؟ ایک قدم نفس پر رکھو تو دوسرا جنت میں۔ آخر کیوں؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ اس نے سوال کیا، پر کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ڈیمن ہمارے اندر سے نکل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی باہر کا مانسٹر نہیں ہے، یہ وہ نفس ہے جس پر ہم نے قدم رکھ کر پورٹل پار کرنا ہے، وہ راستہ جس کی دوسری جانب جنت ہے۔ پر ہم اپنی خواہشات کو خود پہ اتنا حاوی کر چکے ہیں، ہمارا یہ نفس اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ یہ ہمیں تباہ کرتا ہے، ہمیں ادھیڑ کر باہر نکل آیا ہے۔ ہال میں موت سی خاموشی چھا گئی۔ اس کے طاقتور ہونے سے انسان ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جو آسانی سے دب جائے گا، اس پر کڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ دوسری جانب یہ ڈیمن ہمارے اندر کی وہ برائی ہے جو ہمیں اکساتی ہے، جو ہمیں ابھارتی ہے، جو ہمیں باغی بناتی ہے، جس کو ہم ذرا سی ہوا دیں تو آپ کے سامنے یہ ہمارے وجود کے چیتھڑے اڑاتی باہر نکل آتی ہے، اور اس سے صرف ہم نہیں بلکہ باقی لوگ بھی نہیں بچ پاتے۔ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ سلمیٰ بیگم اب پہلے سے بہت بہتر تھیں۔ ایمان کو انہیں دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، انہیں صحتیاب ہوتے دیکھ کر وہ جیسے جی اٹھی تھی۔ اس دن وہ سلمیٰ بیگم کے ساتھ دھوپ میں بیٹھی تھی جب سلمیٰ بیگم نے اس سے سوال پوچھا، میرے آپریشن کے لیے اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ سوال ایسا تھا جو ایمان جو ان کے پاس بیٹھی مٹر نکال رہی تھی اس کے ہاتھ تھم سے گئے، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ ادھار لیے ہیں کسی سے؟ اس نے بنا ان کی جانب دیکھے جواب دیا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، آخر اتنی بڑی رقم کس نے دی؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ دنیا میں ہوتے ہیں کچھ لوگ جو مدد کر دیتے ہیں، پر آپ پریشان مت ہو، میں محنت کر کے سارا قرضہ اتار دوں گی، کچھ غلط نہیں کروں گی امی۔ وہ مسکرائی تو سلمیٰ بیگم کو تسلی ہوئی۔ وہ جانتی تھی ایمان حلال حرام پر بہت یقین رکھتی تھی۔ سلمیٰ بیگم کو بے اختیاری اپنی بیٹی پر فخر ہوا۔ جب کوئی نہیں تھا تو اس نے سب سنبھال لیا تھا۔ ہاں، اب انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان کی اولاد ہی ان کی دنیا تھی۔ مجھے آپ کا قرضہ اتارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جب دوبارہ اسے شام جبیل کا فون آیا تو اس نے پوچھ لیا۔ آپ کو لگتا ہے آپ اتار پائیں گی؟ دوسری جانب سے الٹا سوال کیا گیا۔ اگر صرف پیسوں کی بات ہے تو اتار دوں گی، اگر احسان اتارنے کا کہہ رہے ہیں تو بھی کوشش کروں گی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ دوسری جانب ایک پل کو خاموشی چھائی۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ وہ سن کر تھوڑا حیران ہوئی۔ کیسی جاب؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ادھم کو واپس لانے کی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ وہ محبت پر بہت یقین رکھتا ہے اور اس وقت وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ اسے صحیح راستے پر لا سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو،
بات ادھوری چھوڑ دی گئی۔ یہ آپ قیمت مانگ رہے ہیں مجھ سے میری مدد کرنے کی؟ ایمان کی بہویں سکڑ گئیں۔ خیر مفت میں تو کچھ بھی نہیں ملتا آج کل، پر میں کوئی قیمت نہیں مانگ رہا، میں بس چاہتا ہوں وہ واپس لوٹ آئے، میں چاہتا ہوں آپ اس کی محبت کو اپنا لیں۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، اگر میں اس کی محبت اپنانی ہی ہوتی تو میں کب کی اپنا لیتی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں جواب دینے لگی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، آپ سوچ لیں، یہ ایک باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا گھر آ جائے، اگر آپ کوئی مدد کر سکتی ہیں تو ضرور کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس شخص کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہیں جس نے آپ کی ماں کی جان بچانے میں مدد کی ہو۔ الفاظ ایسے تھے کہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ ایمان نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ مس ایما، ایسے شخص کی محبت اپنانے میں کیا قباحت ہے جو آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو؟ اور پھر میں آپ کو جاب دے رہا ہوں، فری کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ ادم چاہے عام انسان ہے پر معسیل تو نہیں۔ آپ کو کسی عام انسان کی محبت نہیں مل رہی، اور اگر آپ اسے محبت سے سیدھے راستے کی جانب لائیں گی تو وہ آ جائے گا۔ میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتی۔ دل تو آپ ویسے بھی توڑ چکی ہیں، اب تو اسے بس امید ہے کہ آپ اس کی زندگی میں آئیں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جیسے پوری تحقیق کر کے بیٹھا تھا۔ ایمان نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ معسیل کا چہرہ اس کے تصور کے پردے پر لہرایا تھا۔ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ وہ الجھن میں پڑ گئی تھی۔ اسے معسیل سے محبت نہیں تھی، نہ اسے فرق پڑتا تھا کہ معسیل اسے محبت کرتا تھا یا نہیں۔ ہاں، پر اسے محبت کرنے والوں پر افسوس ہوتا تھا۔ وہ کیسے اور کس کس کو بتاتی کہ وہ کیسا محسوس کرتی تھی؟ اسے گیموفوبیا تھا، وہ رشتے بنانے سے ڈرتی تھی، چاہے وہ دوستی کے ہوں، محبت کے ہوں یا پھر شادی۔ لیکن وہ یہ بات کسی کو بتا نہیں پاتی تھی۔ اسے فون پر بات کرتے دیکھ کر سلمہ بیگم نے اسے پکارا۔ ایمان، کس کا فون ہے اس وقت؟ سلمہ بیگم کی آواز واضح اور صاف تھی۔ دوسری جانب موجود شخص تک شاید یہ آواز پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک ہے مسٹر جبیل، میں سوچ کر جواب دوں گی، میں کوشش کروں گی کہ آپ کا احسان اتار سکوں۔ اس نے جواب سنے بنا فون بند کر دیا۔ اب وہ کنپٹی سہلا رہی تھی، سر میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ یہ تقدیر اسے کس مشکل میں ڈال رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس کے یونیورسٹی کے پروجیکٹ کی پریزنٹیشن رہتی تھی جو اس نے تھیسس ورک کیا تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں اپنے سپروائزر سے بات کر کے کچھ دن کی چھٹی لی تھی۔ اسے اسپین واپس جانا تھا، پر جانے سے پہلے اسے بہت سارے کام کرنے تھے۔ سلمہ بیگم کو ساری پریشانیوں سے آزاد کرنا تھا۔ اس نے اپنے پاکستان آنے کی خبر کسی کو بھی نہیں دی تھی، اور حیرت اس بات کی تھی کہ اس سے ملنے کوئی نہیں آیا تھا، کوئی کزن نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ مہربانوں بھی نہیں۔ اس کے چچاؤں نے سارے تعلق جیسے ختم کر لیے تھے۔ ایمان نے جب ماموں کی پسند کے رشتے سے انکار کیا تھا تب سے وہ سب کے لیے بری بن چکی تھی، اور سلمہ بیگم سے سارے رشتہ داروں نے تعلق توڑ لیا تھا۔ انہیں لگتا تھا ایمان اسپین جا کر ایک پاکردار لڑکی نہیں رہی، اور اس میں سارا قصور سلمہ بیگم کا نکلا تھا جس سے اپنی اولاد قابو نہیں ہوئی۔ یہ ساری باتیں مل کر سلمہ بیگم کو بیمار کرنے کے لیے کافی تھیں، پر یہ باتیں سلمہ بیگم اور حمیزہ نے ایمان کو نہیں بتائی تھیں۔ وہ جو مہینے بعد تھوڑے بہت پیسے بھیجتی تھی، سلمہ بیگم اسی میں گزارا کر لیتی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد ایمان 2 دن سو نہیں پائی۔ وہ چھپ چھپ کر روتی رہی، کبھی بستر میں تو کبھی کچن میں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے سب ٹھیک کر دے۔ اب اسے جانا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا اپنی اسٹڈی مکمل کر کے واپس آئے گی اور اچھی جاب کر کے اپنی بہن اور ماں کو اچھی زندگی دے گی۔ وہ یہ سوچ کر گئی تھی، پر تب اسے لگتا تھا وہ اکیلے نہیں ہیں۔ پر اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ماں کتنی اکیلی ہو چکی تھی، اور یہ سب ایمان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر ہشام جبیل کی باتیں، یہ سب اسے ذہنی طور پر پریشان کرنے کے لیے کافی تھیں۔ ابھی بھی رشتہ داروں میں عجیب باتیں گردش کر رہی تھیں کہ آخر ایمان کے پاس لاکھوں روپے کی رقم کہاں سے آئی، جو اس نے اپنی ماں کا آپریشن بھی کروا لیا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، اور وہ یہ سب خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا، فرق پڑتا تھا تو اس بات سے کہ آخر سلمہ بیگم اس کے بارے میں کیا سوچتی تھیں۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم پاکستان آئی ہو؟ یہ بینش تھی، بینش مستقیم، ایمان کی کلاس فیلو، اور بینش ایمان کو اپنی بہت اچھی دوست مانتی تھی۔ اس لیے اسے جب پتہ چلا کہ ایمان پاکستان آئی ہے تو اس سے ملنے آ گئی۔ آنا تو تھا، پر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ وہ دونوں اس وقت کیفے میں بیٹھی تھیں۔ ایمان سودا سلف لینے مارکیٹ آئی تھی۔ وہ میزو کو گھر سلمہ بیگم کے پاس چھوڑ کر اکیلی آ گئی تھی، اور تبھی اسے بینش کا فون آیا۔ وہ ملتان سے لاہور آئی تھی، اس کی یونیورسٹی بھی ختم ہو گئی تھی۔ لاہور آ کر جب اس نے ایمان کو فون کیا تو ایمان نے اسے پاکستان میں ہونے کا بتایا۔ بینش نے فوراً ملنے کی ضد پکڑ لی، اور اس وقت وہ دونوں کیفے میں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ تم تو ویلنسیا جا کر اور بھی خوبصورت ہو گئی ہو، وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایمان اس کی بات پر جھیپ سی گئی۔ اس نے گھر فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایمان نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیسی طبیعت ہے اب آنٹی کی؟ الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر ہیں، ایمان نے چائے کا گھونٹ بھرتے بتایا۔ اچھا یہ بتاؤ، ویلنسیا میں کوئی ملا یا اب تک سنگل ہو؟ وہ شرارت سے بولی۔ ملا تھا نا، ایمان بھی مسکرائی۔ واقعی؟ کون؟ بینش کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ عبدل، وہ بھی اسے تنگ کرنے کی موڈ میں تھی۔
عبدل بھائی؟ اسے یقین نہیں آیا۔ وہی عبدل بھائی؟ بینش کو آج بھی یاد تھا اس نے ایک بار ایمان کو تصویریں سینڈ کی تھیں۔ ایمان اس کے چہرے کے تاثرات پر ہنستی۔ دنیا میں کیا صرف ایک ہی عبدل ہے؟ اوہ، میں بھی کہوں عبدل بھائی ویلنسیا کیسے پہنچ گئے؟ بینش کو جیسے سکون کا سانس آیا۔ ویسے نا انہیں بھائی کہنے کو ذرا دل نہیں کرتا، اگر وہ انگیج نہ ہوتے تو سچی میں ضرور ٹرائی کرتی، نہیں بلکہ تمہارے لیے رشتہ لاتی، تم ان کے لیے پرفیکٹ ہو۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ اسے بہت وقت بعد کوئی سننے والا ملا تھا اور ایمان بس اسے سن رہی تھی خاموشی سے۔ مجھے ذرا شوق نہیں کسی کی چیز لینے کا اور رکھنے کا، بالآخر اس نے ٹوک ہی دیا۔ ارے وہ کوئی چیز تھوڑی ہے، بینش نے منہ بسورا۔ اسے ایمان کا یوں کہنا برا لگا تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ۔ ایمان یکدم سنجیدہ ہوئی، اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ ہاں ہاں پوچھو۔ بینش بھی متوجہ ہوئی۔ تم نے بتایا تھا تم جبیل خاندان کو جانتی ہو؟ ایمان کی بات پر بینش چونکی۔ وہ جانتی تھی ایمان کو آرزے بہت پسند تھا، پر اس نے کبھی اس کے خاندان میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ پھر آج اچانک۔ بات کیا ہے؟ بینش نے الٹا سوال کیا۔ ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، جنرل نالج کے لیے۔ اس نے فوراً ارادہ ترک کر دیا اور کرسی سے پشت ٹکا دی۔ وہ اپنے راز بانٹنے اور بتانے کی عادی نہیں تھی، وہ اپنی ذاتی زندگی کو خود تک رکھتی تھی۔ کہیں تم واقعی عبدل بھائی سے تو نہیں ملی؟ بینش کا انداز ایسا تھا کہ ایمان نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ وہ اور اس کا بھائی، ایمان ہمیشہ ہی تنگ آ جاتی تھی۔ سیریسلی میرا تمہارے عبدل بھائی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں۔ وہ اکتا گئی۔ عبدل کے ذکر پر اب اسے چڑ ہوتی تھی۔ جو اس کے ساتھ ویلنسیا میں عبدل نے کیا تھا وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ عبدل کی وجہ سے اس کا دوستی سے بھی دل اٹھ گیا تھا، اور کبھی کبھی وہ اسے یاد آتا تھا، بہت یاد آتا تھا۔ وہ اس کے رونے پر ہمیشہ کچھ الٹا سیدھا کر کے اسے ہنساتا تھا، اسے خوش کرتا تھا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لاتا تھا۔ پر ان دنوں وہ جتنا روئی تھی وہ نہیں آیا تھا، اسے شاید آنا ہی نہیں تھا۔ ادم نے جب ہوش کی دنیا سنبھالی تو خود کو دینی گھرانے میں پایا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے۔ ایک بڑا بھائی تھا ابو ذر جبیل، دوسرے نمبر پہ وہ تھا ادم جبیل، اور ایک چھوٹی بہن تھی، صرف 1 سالہ چھوٹی، دائمہ جبیل۔ اس نے اپنے باپ کو ہمیشہ محبت کرتے دیکھا تھا۔ وہ دادا جان، بی جان اور سب سے بڑھ کر اس کی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، ہشام جبیل عرف جارڈن، جسے ماہین ہمدان سے ہمیشہ سے محبت تھی۔ جو چیز ادم نے سب سے پہلے سیکھی وہ یہ تھی کہ مرد جب محبت کرنے پہ آتا ہے تو عورت سے بے پناہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ محبت یک طرفہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز جو اس نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں اس کے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی جتنی اس کا باپ اس کی ماں سے کرتا تھا۔ وہ عزت کرتی تھی اور کبھی کبھی محبت کا دکھاوا کرتی تھی، پر وہ جلدی جان گیا تھا کہ وہ محبت نہیں کرتی تھی، وہ بس وفا کرتی تھی۔ اس نے اکثر اپنی ماں کو تنہائیوں میں روتے دیکھا تھا۔ وہ کبھی یہ بات سمجھ نہ پایا کہ آخر اس کی ماں کیوں اور کس کے لیے روتی تھی۔ کافی لمبا عرصہ وہ اس بات سے بے خبر رہا تھا۔ اکثر وہ اپنے غم میں اس قدر ڈوب جاتی تھی کہ ان کا خیال بھی نہ رکھ پاتی، اور اسی بات کا نقصان اور اثر بہت گہرا پڑا۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ یہاں اولاد کی تربیت میں ذرا سا بھی چوک جائے تو پھر ساری عمر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بی جان انہیں سنبھالتی تھی۔ اس کا بڑا بھائی سمجھدار تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا اس کی ماں کیا کرتی تھی کیا نہیں۔ وہ جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن ادم حساس تھا، اپنی بہن سے بھی زیادہ حساس۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا تھا جو اس کی ماں کو خوش کرنے کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اسے اپنے باپ سے زیادہ وجیح مرد اور کوئی نہیں لگتا تھا، بڑے دادا، چھوٹے دادا، اور کوئی نہیں۔ اس نے نئے نقش اپنے باپ سے چرائے تھے جو بالکل بھی مشرقی نہیں تھے، البتہ اس کے بال اور آنکھیں سرمئی تھیں جو اسے مشرقی بناتے تھے۔ پھر اس نے اپنے بڑوں کو لوگوں کے فیصلے کرتے دیکھا، کہیں وہ کسی پسند کی شادی کے خلاف ہو جاتے تو کہیں کسی کو سزا دی جاتی تھی۔ وہ یہ سمجھ نہ پایا آخر ایسا کیوں ہوتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن دائمہ ماں سے قریب تھی جبکہ وہ باپ سے قریب تھا۔ اس کا بھائی آزاد خیال اور مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اکثر وہ بی جان کے پاس جاتا اور ان سے پوچھتا کہ ان کے خاندان کے لوگ دوسروں کے فیصلے کیوں کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے۔ اس کا ذہن یہیں اٹکا رہتا تھا۔ وہ بڑا ہونے لگا، اس کا باپ اسے مسجد لے جاتا، اپنے ساتھ نماز پڑھاتا اور وہ یہ سب خوشی خوشی کرتا۔ اسے یہ سب اچھا لگتا تھا، نماز پڑھنا اور دعا مانگنا، پر جو نہیں پسند تھا وہ یہ کہ انسان کو سزا دینے والا، اسے فیصلہ سنانے والا کون ہوتا ہے۔ اسے اپنی بڑی سی حویلی میں اس وقت مزید تنہائی محسوس ہونے لگی جب بی جان اس دنیا سے چلی گئیں۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا۔ وہ اسکول جاتا تھا، وہ 7ویں میں تھا جب اسے مجسمے بنانے کا شوق پیدا ہوا۔ وہ جو باتیں بی جان سے کرتا تھا ان کے جانے کے بعد کسی سے نہیں کر پایا، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی نہیں، کیونکہ اس کا باپ زیادہ تر مصروف رہتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس نے حویلی کے باغیچے میں کچھ مٹی اٹھائی اور اسے گوندھ کر چھوٹا سا بی جان کا مجسمہ بنایا، اور اسے سکھانے کے بعد اپنے کمرے میں رکھ لیا، اور اب وہ بی جان سے باتیں کرنے لگ گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اسے بڑا مجسمہ بنانا ہے، یہ مجسمہ چھوٹا تھا۔
اور پھر ایک دن اس نے باغیچے میں ایک بڑا سا مجسمہ بنایا، پر یہ مجسمہ جب ضیاء جبیل یعنی اس کے دادا ابو نے دیکھا تو غصے میں آ کر وہ مجسمہ توڑ ڈالا اور اسے ایسے کام کرنے سے منع کر دیا۔ ادم کو یہ بات ناگوار گزری، اسے یہ اچھا نہیں لگا تھا، بالکل بھی نہیں، اور اب وہ جان بوجھ کر الٹے سیدھے مجسمے بنانے لگ گیا۔ سب اسے منع کرتے پر وہ باز نہ آتا۔ ایک دن اس کے باپ نے جب منع کیا اور پیار سے سمجھایا تو وہ مان گیا۔ وہ ادم کو گاڑی میں بٹھا کر باہر لے گیا، اسے گھمانے پھرانے، اسے سمجھانے۔ کچھ چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی ادم، تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ وہ بس خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے مجسموں کا پیچھا چھوڑ دیا تھا، البتہ نقصان یہ ہوا کہ اس نے اسکول میں عجیب و غریب لڑکوں سے دوستی کر لی تھی۔ وہ 8ویں جماعت میں ہونے کے باوجود اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر اسموکنگ کرنے لگا۔ اس کا بھائی پڑھنے کے لیے باہر جا چکا تھا، وہ اب گھر میں خاموش رہتا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا وہ باہر کیا کرتا تھا۔ ایلیٹ اسکول میں پڑھنے کا اسے سب سے بڑا نقصان یہی ہوا تھا کہ یہاں اسٹوڈنٹس کے پاس نشہ آور ادویات آسانی سے دستیاب ہوتی تھیں۔ ماں باپ کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے بچے آخر کرتے کیا تھے۔ اس پر گھر میں توجہ دی جاتی تھی، پر وہ باہر کیا کرتا تھا کوئی جان نہیں پایا۔ اور جب وہ نہم میں ہوا تو اس کی زندگی یکدم ہی بدل گئی۔ اس نے جو تصور بھی نہیں کیا وہ ہو گیا تھا۔ جبیل خاندان سے ایک اور شخص اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ اس نے موت کو دیکھا، پھر سے دیکھا اور قریب سے دیکھا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ آخر اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا ہی کیوں تھا؟ صرف تڑپنے اور پھر مر جانے کے لیے؟ اسے پہلی بار خدا سے شکوہ ہوا اور اسے سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ اس دوسری موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب حویلی آتا ہی نہیں تھا، زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا تھا۔ اسے اس واقعے کے بعد دمہ ہو گیا تھا، اکثر اس کا سانس اکھڑ جاتا اور اس کی حالت بگڑ جاتی۔ وہ ذہنی طور پر بہت آگے تھا، اپنی عمر کے بچوں کے لحاظ سے بہت آگے کا سوچتا تھا، پر جسمانی طور پر وہ زیادہ فٹ نہیں تھا، شاید اس لیے کہ وہ جو توجہ چاہتا تھا اسے مل نہیں پائی تھی۔ اس کی ماں کو جب احساس ہوا تب دیر ہو چکی تھی، وہ اپنی راہیں بدل چکا تھا۔ اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا، کبھی کبھی غفلت کی نیند چاہے 2 سال کی ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو اگلے 200 سال برباد کر دیتی ہے۔ جب غرور ٹوٹتا ہے۔ النور اکیڈمی میں سیشن کے لیے آنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی وجہ ہاتھ تھا، وہ نیا لڑکا جو تھوڑا عجیب تھا اور وہ جانے کتنی تیاری کے بعد آیا، بلکہ پوری تیاری کر کے آیا تھا، جیسے اس نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ اس نے کیا کرنا تھا۔ لوگ اسے سنتے تھے، وہ اچھا بول لیتا تھا، صرف اچھا بولتا نہیں تھا بلکہ اسے سمجھا بھی دیتا تھا۔ وہ ہاتھوں میں پزل باکس تھامے کھڑا تھا۔ پتہ ہے انسان کو کبھی کبھی یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے اور کائنات کو تو صرف بنایا ہی اس کے لیے گیا ہے۔ مائکروفون اس کے منہ کے قریب فٹ تھا، اس کا چشمہ اس پر بہت اچھا لگتا تھا، جیسے وہ کوئی جینٹل مین ہو۔ کیا آپ نے کبھی ستاروں بھری رات میں آسمان کا نظارہ کیا ہے؟ یہ نظارہ ہمارے چھوٹے پن کا احساس دلانے کو کافی ہے؟ نہیں ہے۔ اربوں خربوں ستارے اور ہم کون ہیں؟ یہ کائنات کیا ہے؟ ان سوالوں کے ملتے جواب انسانی انا پر مسلسل ضربے لگاتے آئے ہیں۔ انسان جب ایسا سوالوں کا جواب حاصل کر لیتا ہے تو ٹھٹک جاتا ہے۔ پزل باکس کے حصوں کو گھماتے اس کے ہاتھ رکے اور اس نے سر اٹھا کر عوام کو دیکھا۔ ہم اس کائنات کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، بہت ہی چھوٹی۔ وہ جانچتی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھی عوام کو دیکھنے لگا۔ کتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ اس کے سامنے بیٹھے تھے جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر کائنات کا یہ نظام رک جائے گا اور انسان اس لیے خسارے میں ہے۔ پتہ ہے قدیم یونان میں ایراتوستھینس نے بتایا کہ یہ زمین کتنی ملین انسانوں سے بڑی ہے، اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو پتہ لگا کہ نظام شمسی تو اس سے بھی ہزاروں گنا بڑا ہے، اور پھر اپنی بڑائی کے باوجود سورج ایک کہکشاں کے کھربوں ستاروں میں بس ایک عام سا ستارہ نکلا۔ یہ پوری کہکشاں قابل مشاہدہ کائنات کے اربوں کہکشاؤں میں سے بس ایک، اور یہ قابل مشاہدہ کائنات بھی بس ایک سفیر ہے جہاں سے روشنی کو زمین تک پہنچنے کا وقت ملا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہماری زمین کا ہونا بالکل ایسا ہے جیسے ساحل سمندر پر پڑے ریت کے ذرات، تو سوچے ہم کیا ہیں، ہمیں کس چیز کا غرور ہے؟ پزل باکس کا کوئی حصہ جڑا تھا، ٹک کی ایک آواز ابھری، وہ چونک سا گیا۔ وقت کے اسکیل پر بھی ہم نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک وقت میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہزاروں سال پرانا ہے، پھر ہم زیادہ جانتے گئے اور وقت کے 14 ارب پرانے آغاز کو پا لیا۔ اگر اس تمام وفاقی تاریخ کو 1 سال کے اسکیل پہ لایا جائے تو جدید انسان کی 1,00,000 سال کی تاریخ بس آخری 4 منٹ ہوں گے، اور ایک شخص کے 100 سالہ زندگی 1 سیکنڈ کا 5واں حصہ۔ جی ہاں، انسان کی وقت میں حیثیت بس اتنی ہی ہے، کچھ سیکنڈز۔ اس نے پزل باکس کو دیکھا، کچھ تو میچ ہوا تھا پر وہ ابھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے سامنے اب لکڑی کی گھڑی بنی ہوئی تھی۔ فرائڈ نے ہمیں بتایا کہ ہم خاصے نامعقول ہیں۔ اس کے بعد سے نفسیات میں ہم اپنے آپ کو جس طرح جانتے گئے، ہمیں احساس ہوتا گیا کہ نہ صرف ہم منطقی نہیں بلکہ خود اپنے اوپر بھی زیادہ کنٹرول نہیں رکھتے اور خود اپنے آپ سے زیادہ واقف نہیں۔ پھر ہماری بنائی ہوئی ایجادات ہم سے آگے نکلنا شروع ہو گئیں۔ جسمانی لحاظ سے تو ہم پہلے ہی کچھ خاص نہ تھے، ہمارا فخر اور زندگی میں ہماری خاصیت ہماری ذہانت تھی، مگر ذہین مشینیں ہمیں ان کاموں میں پچھاڑنا شروع ہو گئیں جو ہماری خاصیت تھے۔
شطرنج میں ہمارے چیمپئن ان سے ہار گئے، اب ہم اس زمین پر بھی سب سے ذہین نہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کے لیے قابل حیرت نہیں ہے کہ کاسمولوجسٹ نے اب پتہ لگایا ہے کہ جس چیز سے ہم بنے ہیں وہ بھی کائنات کا اکثریتی مادہ نہیں؟ تو پھر سوچیں کیا ہے ہم، کون ہیں ہم؟ یہ سوال یہ ہے کہ پھر ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس کائنات میں ہمارے جیسے ایڈوانس زندگی کا ہونا نایاب ہے اور اس کی وجہ ارتقاء کی کڑی چھلنی ہے۔ جہاں پر ایسی زندگی کا ہونا نایاب ہے وہاں پر آگے بڑھنے کا اور بہت کچھ کر لینے کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ یہ اسپیس اور ٹائم میں ہمارے اس وقت اور جگہ کو بہت خاص بناتا ہے۔ سائنس کے مطابق ہم ایٹمز کی ایسی ترتیب ہیں جو فزکس کے قانون کے تحت اکٹھا ہو کر انسان بنے ہیں اور شعور پایا ہے۔ ہم ایک انتہائی پیچیدہ فزیکل سسٹم ہے جو انفارمیشن کو ان پٹ کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، اسٹور کرتا ہے اور آؤٹ پٹ کرتا ہے۔ اگر یہ ترتیب مل کر وہ صورت اختیار کر سکتی ہے جو پھر دوسرے ایٹموں کو ترتیب دے کر اپنے لیے استعمال کر سکے، تو پھر یہ دوسروں کو اس طرح بھی ترتیب دے سکتی ہے کہ اس سے زیادہ ایڈوانس صورت میں ڈھل سکیں۔ قدرتی عمل سے ہونے والی تخلیق خود نئی تخلیقات کر کے اٹھ سکتی ہے، اپنی بایولوجی بدل سکتی ہے، شعور کی نئی شکل بنا سکتی ہے اور اس کائنات کو آباد کر سکتی ہے۔ سائنس فکشن کے رائٹر اس طرح کی کہانیاں لکھتے آئے ہیں، اور سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کہ کیا ایسا ہوگا۔ جب ہم گمان کر لیں کہ ہم مرکز ہیں، ہم خاص ہیں، سب کچھ ہمارے لیے ہے، تو یہ غرور ہمارے اپنے لیے، اپنے گروہ کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور انسانیت کے آگے بڑھنے کے لیے زہر قاتل ہے۔ سائنس بطور انسان ہمارے غرور کو بری طرح سے توڑ چکی ہے، اور یہیں پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں اس زمین پر کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، پر ہم یہاں آ کر سب بھول گئے، یہ بھی کہ آخر ہم آئے کیوں تھے۔ اور پھر ہم اندھے، گونگے، بہرے بن گئے۔ ہمیں لگنے لگا بس ہم ہی ہیں، نہ ہمارے بعد کوئی مخلوق ہے اور نہ ہم سے پہلے تھی۔ ہم نے بطور مسلمان اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور جب سائنس نے پتہ لگایا تب ہم نے اسے مان لیا اور ہمارا غرور ٹوٹنے لگا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ آخر ہم بھولے کیوں؟ وہ کون سی وجہ تھی جس نے ہمیں غافل کر دیا؟ اور جب غرور ٹوٹا تو ہمیں اپنی حیثیت کا احساس ہونے لگا، اور اب ہمیں عروج کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنی پہچان کرنی ہے، کیونکہ عروج اسی وقت ملتا ہے جب غرور ٹوٹتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، خاص طور پر پوری امت مسلمہ کے، اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں تھے، آخر وہ کون سا فتنہ برپا ہوا جس نے مسلمانوں کو اس قدر پستی میں ڈال دیا ہے، اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہ اپنی ماں کو سن رہا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ یہ اس کی ماں تھی، اس لیے بھی کہ وہ آج کل کے حالات کا اچھا تجزیہ کر چکی تھی۔ امت مسلمہ تباہی کے جس تہانے پہ کھڑی تھی وہ خوف زدہ تھی۔ اب وقت آ گیا کہ تم جاؤ اور وہ کام شروع کرو جس کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو۔ اس کی ماں نے اسے تیار کیا تھا، وہی اسے بھیج رہی تھی۔ اس کا دل فخر سے بھر گیا۔ آغاز کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، وہ تمہارا کام ہے۔ میرا کام تمہیں اس قابل بنانا تھا کہ تم جہالت سے ٹکرا سکو۔ اب تمہارا کام شروع ہو گیا ہے ہاتھ۔ مجھے امید ہے تم وہ کرو گی جس کا حکم دیا گیا ہے، جو سچ ہے، جو حق ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ یہ میرا وعدہ ہے، میں اپنے نام کا مقصد پورا کر کے رہوں گا۔ اسے پورا یقین تھا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، نیند جتنی گہری ہوتی ہے جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آتا ہے، اور یہ تو پھر جہالت کی نیند ہے۔ انہیں جگانے کا کام کسی کو تو اپنے سر لینا ہی ہے نا۔ کیسی ماں تھی وہ، اتنا جگر کہاں سے آیا تھا جو اپنے بیٹے کو صاف صاف بتا رہی تھی کہ کام بڑا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، بلکہ جائے گی، پر پیچھے مت ہٹنا۔ اور بیٹا ہر حکم پر سر جھکاتا جا رہا تھا۔ اسے پورا مہینہ ہونے والا تھا۔ اس سے زیادہ سلمہ بیگم کو اس کی پڑھائی کی فکر تھی۔ وہ روزانہ پوچھتی تھیں کہ وہ واپس کب جانا ہے اور پڑھائی کب ختم ہوگی، کب واپس آؤ گی۔ امی بس میری وجہ سے ہی دیر ہے، ورنہ اب تک سب ہو جانا تھا۔ اب جاؤں گی تو پریزنٹیشن ہوگی اور پھر جلدی واپس آ جاؤں گی، انہیں وہ تفصیل سے بتا رہی تھی۔ اور پھر سلمہ بیگم کے کہنے پر اس نے ٹکٹ کروا لی۔ اس دوران اس نے حمیزہ کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، اور جتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں تھے تقریباً سارے سلمہ بیگم کے حوالے کر دیے۔ میں ہر مہینے بھیجتی رہوں گی، یہ پیسے کسی مشکل وقت کے لیے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ ایک کام والی رکھ دوں آپ کو۔ اس کی بات پر سلمہ بیگم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو، کام کون سا زیادہ ہوتا ہے، ہم 2 لوگ ہیں۔ اس لیے تو مجھے ٹینشن ہے، میزو اب کالج چلی جایا کرے گی، آپ بالکل اکیلی ہو جائیں گی، کوئی تو ہونا چاہیے نا آپ کے پاس جب تک میں واپس نہیں آ جاتی۔ بالکل نہیں، اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اور حمیزہ کون سا پورا دن باہر رہے گی، 1 بجے تک آ جایا کرے گی۔ سلمہ بیگم نے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ وہ ایمان کی پریشانی بھانپ چکی تھیں، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس پہ مزید بوجھ پڑے، اور ایک بار پھر ایمان واپس جانے کے لیے تیار تھی، لیکن اس بار وہ مطمئن تھی کہ اسے جلد لوٹ آنا تھا۔ اور سلمہ بیگم کو بھی حوصلہ تھا، وہ جان گئی تھی کہ ایمان اب باہری دنیا میں سروائیو کر سکتی تھی۔ مشکل وقت آ کر گزر گیا تھا، سلمہ بیگم کو ایمان پر پورا بھروسہ تھا۔ اور پھر 2 دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ وہ اداس تو تھی ہی،
پر اس کے ساتھ ساتھ وہ جلد لوٹ آنے کی خواہش مند تھی اور خوش تھی، اور وجہ سلمیٰ بیگم تھی، اس کی ماں۔ کوئی لمحہ ہو تیرے ساتھ کا، میری عمر بھر کو سمیٹ دے، میں فنا بقا کے سبھی سفر اسی ایک پل میں گزار دوں۔ وہ اسے نظر آیا۔ آج دوسری بار اس نے اپنے سامنے وقت کو تھمتے پایا تھا۔ وقت کا رک جانا اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن کا بھی کیسا ہوتا ہے وہ جان گئی تھی۔ وہ اپنا بیگ لیے باہر آ رہا تھا، جبکہ ایمان، حمیزہ اور سلمیٰ بیگم سے مل کر اندر جا رہی تھی۔ آج اس کی فلائٹ تھی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اپنوں کو چھوڑ کر جانے کی آج بھی اتنی ہی تکلیف تھی جتنی پہلی بار ہوئی تھی۔ اس نے سلمیٰ بیگم کو خود کا خیال رکھنے کا بارہا کہا تھا۔ حمیزہ کو بھی تلقین کی تھی کہ وہ امی کا خیال رکھے۔ وہ دونوں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، جبکہ ایمان کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ رک گئی۔ وہ ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گیا۔ ایمان کا دل کیا یہیں سے پلٹ جائے۔ عبدل، وہ زیر لب بڑبڑائی، پر وہ جا چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اسے سلمیٰ بیگم اور حمیزہ کھڑی نظر آئیں، نم آنکھیں لیے اس کی جانب تکتی ہوئیں۔ وہ ایک پل تھا، اور وہ ایک پل اسے فنا کر گیا تھا۔ وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایمان نے اپنی نگاہوں کو واپس پھیر لیا۔ وہ اسے ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتی تھی، اسے یہ حق نہیں تھا۔ اسے تو واپس جانا تھا، وہاں کوئی اس کا منتظر تھا، اور یہاں اس کی فیملی اس کے لوٹ آنے کی منتظر تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو لرزتے پایا، لبوں کی کپکپاہٹ، پلکوں کی نمی۔ یہ دل بھی کتنا عجیب ہے، ایک پل کے اندر آپ کی ہستی کو، آپ کی ذات کے اعتماد کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اسے سینے کے مقام پر جلن کا احساس ہوا تھا، پر پھر وہ ان کی طرف ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کرتی پلٹ گئی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی، اس کا راستہ نہیں تھا، اس کی منزل الگ تھی۔ اس نے ہمت کی، اس کا دل احتجاج کرنے لگا۔ اس نے قدم بڑھایا اور دل کو کچلتی آگے بڑھ گئی۔ وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اس کا سفر کب کیسے گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ دماغ فریز ہو چکا تھا، پر جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی، سامنے ہی ماسیل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے ماسیل کو نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس آ رہی تھی، البتہ روز کو بتایا تھا، اور روز نے یقیناً ماسیل کے پوچھنے پر اسے بتا دیا تھا۔ ایمان کو دیکھ کر وہ بھی اختیار اس کی جانب بڑھا۔ ویلکم بیک۔ اس کے ہاتھ میں پھول تھے جو اس نے ایمان کی جانب بڑھائے، جبکہ نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جس کی آنکھیں رونے کے باعث سوج چکی تھیں۔ شکریہ۔ اس نے بے دہانی میں پھول پکڑ لیے تھے، سفید پھول۔ ماسیل نہیں جانتا تھا اسے کون سے پھول پسند تھے، پر وہ سفید لے آیا تھا۔ بھلا ایمان کو سفیدی کے علاوہ اور کیا پسند ہو سکتا تھا؟ وہ تقریباً اسے 1 مہینے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے کمزور لگ رہی تھی، شاید اپنی ماں کی وجہ سے۔ ایمان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو پہلے سے اس پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ بالوں کو سلیقے سے جمائے، سبز زیتون رنگ کی شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے، سیاہ سنیکرز کے ساتھ وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ وہ ہینڈسم تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، پر نہ جانے کیوں وہ ایمان کے دل تک نہیں پہنچ پایا تھا، اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود۔ پہلی بار ایمان نے اسے اتنے غور سے دیکھا تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ ماسیل دبت ساز ہی نہیں بلکہ ادم جبیل تھا، جبیل خاندان کا وارث، ذہانت وراثت میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس کی الجھی نگاہیں ماسیل پر ہی جمی تھیں، جبکہ ذہن کہیں اور اٹکا تھا۔ آخر وہ اپنوں کو چھوڑ کر یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا اس کا باپ اس کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھا؟ ماسیل نے جب اسے خود کی جانب یوں تکتے پایا تو اسے تعجب ہوا۔ آر یو اوکے؟ وہ مسکرایا۔ وہ سٹ پٹا کر نظریں جھکا گئی، پھر گہرا سانس لیتی چلنے لگی۔ موم کیسی ہیں اب تمہاری؟ وہ ساتھ ساتھ چلتے پوچھنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سلمیٰ بیگم کا مرجھایا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا تو اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالے ایک ہاتھ سے کیری پکڑے چل رہی تھی۔ یہ مجھے دے دو۔ ماسیل نے اسے کیری کا ہینڈل پکڑ لیا اور پھر اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا جبیل خاندان کا وارث اس پر دل و جان سے مرتا تھا۔ وہ الجھی ہوئی تھی، بہت بری طرح سے پریشان تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اب فکر مندی سے پوچھنے لگا تھا۔ اسے ایمان ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ایسے پوچھنے کی دیر تھی کہ ایمان کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں اور ماسیل کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایمان کیوں رو رہی ہو؟ وہ آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے کرتے رو پڑی۔ دل نہ جانے کیوں اتنا اداس ہو گیا تھا، دل کر رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر دور بھاگ جائے۔ ماسیل کی جان پر بنائی، اس کا دل کیا اپنے قریب کھڑی ایمان کو کہیں چھپا لے، دنیا سے دور لے جائے، اتنی دور جہاں اس ظالم دنیا کے حصول نہ ہوں، بندشیں نہ ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگ گئی، روتی گئی۔ دیکھو اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہیں گلے لگا لوں گا۔ وہ جب برداشت نہ کر پایا تو اسے بولنا ہی پڑا، اور یہ خالی دھمکی نہیں تھی، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ کر سکتا تھا۔ اس کی بات سنتی ایمان جیسے ہوش میں آئی، اس نے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر ماسیل کو دیکھا۔ اف! وہ نظریں پھیر گیا۔ اس نے بے سختہ سانس لینے کی کوشش کی تھی، پاس کھڑی لڑکی اسے مارنے کا پورا انتظام کر سکتی تھی۔ جبکہ ایمان نے اپنے آنسو صاف کیے، اس کی بھیگی پلکیں اور سرخ ناک، وہ تاب نہ لا پایا تھا۔ سوری۔ وہ تیز تیز چلنے لگی، جبکہ ماسیل سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔
کیوں وہ لڑکی اسے اتنی عزیز ہو گئی تھی؟ وہ اس کا کیری تھامے کھڑا اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے اپنا رکا سانس بحال کیا اور اس کے پیچھے لپکا۔ اسے پل پل رنگ بدلتی ایمان کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کافی سالوں بعد اس گھر میں آیا تھا، لاہور کا وہ گھر جہاں اس کے اپنوں کی کافی یادیں جڑی تھیں۔ اس نے یہاں آنے سے پہلے پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی سے سیشن کی بات کی تھی۔ وہ نہ کوئی اسکالر تھا، نہ موٹیویشنل اسپیکر، وہ صرف نوجوان نسل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کافی مشکلوں کے بعد اسے اجازت مل گئی تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر پہلا قدم یونیورسٹی سے اٹھایا تھا۔ ایجوکیشن سسٹم اور ینگ جنریشن دونوں تباہ حال تھے، اور ایک بار یوتھ تک اس کی بات پہنچ جاتی تو پھر آگے کے معاملات خود بخود ترتیب پا جاتے۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ آج کی نسل کو کسی قسم کے سیشن میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس نے بس 1 گھنٹہ مانگا تھا، کسی نے تو شروعات کرنی ہی تھی نا کہیں سے، تو اس نے اپنے بل پر کوشش شروع کر دی تھی۔ 2-3 گھر چھوڑ کر سامنے ہی ہمدان صاحب کا گھر تھا، لیکن وہ وہاں نہیں گیا تھا اور ابھی جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آنے کی خبر کسی کو نہیں دی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اسے اس پر ہی توجہ دینی تھی، اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ ایمان پہلی بار اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی، شاید اس لیے کہ وہ ذہنی طور پر غیر حاضر تھی۔ وہ وہیں کہیں ایئرپورٹ پر خود کو چھوڑ آئی تھی، اپنی ماں اور بہن کی تکتی نگاہوں میں، اس ہوا کے جھونکے جیسے شخص کے پہلو میں وہ بھول آئی تھی خود کو۔ ماسیل نے اس کا بیگ گاڑی میں رکھا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ غائب دماغی سے بیٹھ گئی۔ اس نے دوسری جانب بیٹھتے ایمان کو دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، ناک سرخ پڑ چکا تھا۔ مارچ شروع ہونے والا تھا، سردی کی شدت پہلے سے کم ہو گئی تھی، پھر بھی اس کی ناک ذرا سی ٹھنڈ میں یا رونے سے فوراً سرخ ہو جاتی تھی۔ اس نے گہرا سانس اندر کھینچا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایمان کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ماسیل کو اسے اس حالت میں دیکھنا برا لگ رہا تھا۔ وہ مضبوط ہی اچھی لگتی تھی، اسے تیکھے جواب دیتی اور ہراتی ہوئی۔ سفر کم ہو رہا تھا اور ماسیل کا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس نہیں ہوگی۔ ایمان، بالآخر اس نے پوچھا۔ بولیں، سن رہی ہوں۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ماسیل نے گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ I'm sorry۔ اس نے ایمان کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ اسے لگا ایمان اس کی وجہ سے رو رہی تھی۔ میں آئندہ کبھی بنا پوچھے تم سے ملنے نہیں آؤں گا، وہ معذرت کر رہا تھا۔ ایمان نے گہرا سانس لیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب اسے اپنے بے اختیار رونے پر غصہ آ رہا تھا۔ میں آپ کی وجہ سے نہیں روئی، اس نے ایمانداری سے بتایا۔ تو پھر؟ وہ چونکا۔ بس حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں، امی کو چھوڑ کر آنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ اب سامنے دیکھ رہی تھی، دماغ کہیں اور الجھا تھا۔ تم اسٹرانگ ہو، ہمیشہ ایسے ہی رہنا، وہ ہولے سے مسکرایا۔ میں ہی کیوں ادھم؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نگاہیں اب بھی سامنے جمی تھیں۔ ماسیل نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ایمان اسے بہت سنجیدہ نظر آئی۔ مطلب؟ وہ سمجھا نہیں۔ آپ کو میں ہی کیوں پسند آئی؟ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اسے کیا بتاتا۔ کچھ دیر کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے جواب چاہیے، وہ پھر سے بولی۔ تم وفادار ہو اس لیے، بالآخر وہ بولی پڑا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں وفا کروں گی؟ الٹا سوال ابھرا۔ کیونکہ تم مذہبی ہو اور مذہبی لڑکیاں دھوکہ نہیں دیتی۔ اور وہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ اور یہ بھی کہ مجھے لگتا ہے میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا ہوں۔ آج سے پہلے کسی نے تمہاری زندگی تک اتنی رسائی حاصل نہیں کی ہوگی۔ اس سے یقین تھا، اور یہ بات سنتی ایمان اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ اور میں یہی چاہتا ہوں، میں پہلا اور آخری رہوں، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ایمان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں، کچھ بھی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اولڈ ٹاؤن آ گیا تھا، ایمان نے گہرا سانس لیا۔ پر میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور میں زبردستی تمہاری زندگی میں نہیں گھسنا چاہتا۔ اگر تم کہو گی تو میں سب چھوڑ چھاڑ کر دور چلا جاؤں گا، بہت دور۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں بہت اذیت سے گزر رہا ہوں ایمان، میں شاید مزید نہیں سہ پاؤں گا۔ کیا وہ اتنی جلدی تھک گیا تھا؟ ایمان جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس کی وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ الجھن کا شکار تھی۔ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا؟ گاڑی رک گئی تھی۔ ایمان نے سامنے دیکھا تو وہ اپنے ہاسٹل پہنچ گئی تھی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ اب ایمان کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ بنا اس کا جواب سنے وہ گاڑی سے اترا اور اس کا کیری ڈگی سے نکال دیا۔ ایمان بھی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ تم مجھے اپنانے کی کوشش تو کر سکتی ہو نا؟ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایمان کچھ بول نہ پائی، جیسے الفاظ سلب کر لیے گئے ہوں۔ اس نے خاموشی سے کیری تھام لیا۔ پھر ماسیل اسی سنجیدگی سے گاڑی میں بیٹھا اور اسے ریورس کرتے اسے ہواؤں میں اڑاتا واپس لے گیا۔ ایمان نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ اسے اپنے کندھوں میں کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سفر سے لوٹی تھی اور اسے شدید نیند آئی تھی۔ نہ جانے کتنے دن وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ وہ بیگ سے چابی نکال کر اپنا کیری تھامتے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور میرے خیال سے کچھ سمجھ آ گیا ہے۔
شکر ہے کچھ تو انہوں نے بتایا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور بھائی ہے. حد ہوتی ہے بھائی. مزہ آتا ہے. نہیں ایسے نہیں ہے کہ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نام بدل کے آپ ایک الگ کہانی سنا رہے ہوتے تو وہ تھوڑی ایسے غصہ سا آنے لگ جاتا ہے, الجھن ہونے لگ جاتی ہے. چلو ایک بات تو بتائیے کہ ہشام جبیل کے 2 بیٹے تھے, ابو ذر, ماسیل مطلب ادھم, اور دائمہ. اور ہشام کا بھائی ہوتا ہے روحان, اور روحان کے اب بچوں کے بارے میں فی الحال نہیں بتایا گیا, لیکن ایک تو اس کا بیٹا ہوگا ہاد, یہ جو بھی نکل کے آیا. اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ عبدل ہی ہاد ہوگا, کیونکہ جیسے ہی عبدل کا چیپٹر کلوز کیا نا اور ماسیل کا سٹارٹ کیا, کیونکہ دونوں چیپٹر ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ایمان کا پاسٹ جو تھا وہ عبدل کے ساتھ تھا اور پھر ماسیل کے ساتھ تھا. جیسے ہی پاسٹ ختم ہوا ہاد آ گیا, تو ایسے ہو سکتا ہے نا کہ عبدل ہی ہاد ہو, مطلب ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی تو کہیں کہا گیا تھا نا شروع میں کہ عبدل کو کہا جاتا ہے, ایلف کہتی ہے. ایلف کون ہے یار؟ ایلف ہیزل کی وہ اسسٹنٹ تو نہیں ہے, یا پھر یہ الگ ہے, میں نام میں بھول رہی ہوں, یا پھر یہ الگ ہے جس کے پاس وہ جو آر جے کا بیگ ڈیزائن کرتی ہے, اور جس کے پاس وہ عبدل جاتا ہے یا جو بھی جاتا ہے تو وہ اس سے کہہ رہی ہوتی ہے تم کب تک عبدل کے نام کو یوز کرو گے, ایسا کچھ. تو شاید ہادی عبدل ہے. لیکن کچھ 2 بھائی تھے جس کو درد نہیں ہوتا تھا اور ایک جو مارتا پیٹتا تھا. تو ہاتھ تو مجھے لگ رہا ہے شروع سے ہی اچھا بچہ ہے, اور عبدل کو بتایا گیا کہ وہ شروع سے لڑائیاں جھگڑے کرتا ہے, یا تو دونوں بھائی ہیں. لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہادی عبدل ہے, پتہ نہیں, شاید کوئی اور بھی اب بھائی آخر میں نکل کے آ جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اب یہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ کیا کہہ رہے ہیں, ولیم کی کہانی, کیا پتہ یہ بھی کیا ہو رہا ہے یار. اور دائمہ عبدل کے ساتھ انگیجڈ ہے, اور اگر دائمہ ہاتھ کے ساتھ انگیجڈ ہوتی تو ہاتھ تو اچھا بچہ تھا. کیا پتہ ہاتھ اور عبدل دونوں بھائی ہوں, یا عبدل کا پھر کوئی اور نام نکل آئے. کچھ نہیں کہہ سکتے. اور اب کچھ مزہ آ رہا ہے, اب کچھ سٹوری سامنے آ رہی ہے. خیر درمیان میں یہ جو تھیری آ جاتی ہے کہ ارتقاء کا یہ ہوا فلانا ڈھمکانا, وہ مجھے پسند نہیں آتا. وہ ایک تو مجھے کچھ خاص انٹرسٹ بھی اس میں نہیں لگتا, اور اس میں جو ورڈنگ یوز ہوئی ہے سمپل ایسے لگتا ہے کہ پاک اسٹڈیز کی بک پڑھ رہے ہیں یا کوئی پرانی ہسٹری کی کتاب پڑھ رہے ہیں. مجھے تو نہیں مزہ آتا. جو سبق ہے میرے خیال سے اگر کچھ دینا ہے اس میں لیسن, تو اس کو کچھ ایسی ورڈنگ میں بتانا چاہیے جو سمجھ بھی آ رہی ہو. اور یہ چیزیں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی, شاید میرا دماغ ہی کچھ ایسا ہی چنو منو سا ہے. جس کو آ رہی ہوگی شاید اس کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہو, لیکن اسی چیز کو تھوڑے انٹرسٹنگ وے میں ایسے بتانا چاہیے, اور تھوڑا چھوٹا کر کے. یہ 2-3 جب پیجز ہو جاتے ہیں, 2-3 پیراگراف ہو جاتے ہیں, تو ایک دم سے میں تو بور ہو جاتی ہوں. خیر اسٹوری کا اب مزہ آ رہا ہے. اب کیا ہوگا, اب ایمان کیا کرے گی, اب کون سیاہ ہے اور کون سفید ہے. سیاہ تو ماسیل ہی ہوگا. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ماسیل ان کے گھر سے دوسرا جنازہ کس کا اٹھتا ہے, ایک تو بی جان کا اٹھتا ہے, دوسرا کس کا اٹھتا ہے, اس کے بھائی کا, ابو ذر کا, کیونکہ اس کا بھی ابھی تک کوئی قصہ نہیں ہے, یا اس کے چچا کا روحان جبیل کا, یا اس کی چچی کا. چچی تو زندہ ہیں کیونکہ وہ ہاتھ کو ابھی تک سمجھا رہی ہیں, اور اس کی چچی وہی ہے نا یار, ام ہانم ہے نا. دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے. دعاؤں میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.